مطلب صریحاً بتایا گیا ہے کہ ان آیت کا مطلب کیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. جیسے ہدایت تھے، اللہ تعالیٰ بہت دفعہ کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. یہ بڑی دیکھا جائے تو بڑا ایک ظلم لگتا ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جس کو گمراہ کر رہا ہے اس کو، مگر ایسا نہیں ہے. اس کی باقاعدہ تفاسیر موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے اندر کہ یہ خاص طور پر کیا کہتے ہیں، جیسے بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ جعل، کیا جب اللہ کہتا ہے کہ میں ایک کو اپنا امام بناتا ہوں تاکہ وہ ہدایت کرتا ہے، وہاں پر الفاظ ہیں امر کے ساتھ، ہمارے امر کے ساتھ وہ امام بنتا ہے. مگر جس کو جعل ائمہ ہے، وہ ظاہری سی بات ہے کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی خلقت ہونے کی وجہ سے ایک انڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکشن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری سی بات ہے وہ ان کی مخلوق ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کو اکساتا ہے کہ تم بیٹھو یہاں پر، تم شیطان کا کام کرو، ورنہ تو پھر شیطان کا بھی وہیں سیم کیس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بنانے والا شیطان کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شیطان بنایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. شیطان کے پاس چوائس تھی. جیسے قرآن مجید میں انسانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کیا کہتے ہیں خلق کیا ایک ذکر سے اور انثیٰ سے، اور آپ کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، جو آپ نے چوز کرنا ہے کر لو. بالکل اسی طرح چوائس کے اوپر ہے یہ. مگر جو جعل امامت تھے وہ امر کے ساتھ تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اولی الامر، جو ہم کہتے ہیں نا اولی الامر، ہم وہ یہ اولی الامر یہیں سے نکالتے ہیں کہ جو امر کے ساتھ اترتے ہیں فرشتے، جس شخص پر اترتے ہیں اس کے پاس امر ہوتا ہے اور وہ اس امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو اولی الامر اسی لیے کہتے ہیں کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کا امر اترتا ہے، جس کے پاس اللہ کا امر ہوتا ہے. جی جوگی صاحب. اچھا یہ ریلیونٹ نہیں ہے لیکن آپ اثنا شری ہیں؟ کون میں؟ یار یہ صحیح بھائی، یار میں اشتری ہوں بھائی. تو جان بوجھ کے ٹاپک دوسری سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے. ٹاپک یہی ہے، میں نے خود پہلے کہا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ اخباری شیعہ ہیں؟ بالکل. ہاں ہاں میں اثنا عشری ہوں، 12 امامی اثنا عشری. جوگی صاحب چلے گئے، آپ پیچھے شاید کوئی سوال پوچھ رہے تھے. یعنی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وحی ہے وہ انبیاء کے لیے مخصوص نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، حضرت مریم کے اوپر وحی اتری ہے بھائی قرآن میں. بالکل. وحی کی کون سی قسم تھی؟ ہیں وہ وحی کی کون سی قسم تھی؟ بالکل بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وحی اترتی ہے تو فوراً کہتے ہیں او یہ تو کافر ہو گئے، وحی اتر گئی وحی اتر گئی. ارے بھائی کوئی شریعت نہیں اتر رہی ہے، نہیں وحی اتر رہی ہے، مگر وہ وحی امر خداوندی اترتا ہے ان کے پاس. وہ شریعت والی وحی نہیں ہے کہ بھائی اب دیکھو یہ نئے احکام نکلیں گے، نماز 6 وقت کی ہو گئی اور یہ ہو گیا، زکوٰۃ اتنا ابھی 8 حصے نہیں ہیں، 4 حصے ہیں زکوٰۃ کے، وہ خمس ختم ہو گیا. اس طرح کے چکر نہیں ہوتے ہیں بھائی. آیت میں پیغمبر کا ذکر ہے، ذرا آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں. تفسیر ہے اس کی آیت کی، یہ صرف پیغمبروں کے لیے. پلیز آپ ذرا ایک دفعہ چیک کر لیں. کون سی آیت صرف پیغمبروں کے لیے میرے بھائی؟ بشر کا ذکر ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس کے بعد ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اس کے بعد خلق السماوات والارض بالحق. مطلب یہ بالکل الگ ہے، اس میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ کس تفسیر کی بات کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں. یہ قرآن کی آیتیں بالکل کلیئر محکم ہے، ایسی نہیں ہے کہ کوئی بڑی متشابہ قسم کی آیات ہیں. اور بی بی مریم کو جو ہے وہ کس امت کی رہنمائی کے لیے وحی ہوتی تھی؟ نہیں اس کو امت کی وہی اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، جیسے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نحل کی طرف وحی کی، ایک کیا کہتے ہیں ایک انسیکٹ کی طرف وحی کی. اسی طرح حضرت مریم کی طرف وحی کی. اس طرح بہت سارے دوسرے لوگوں کے اوپر وحی کی. مگر جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہم وہی مانتے ہیں، وہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کے اس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ وہی ہے. یہ امر خداوندی ان کے پاس آتا ہے، جو اولی الامر والا ہے، جس کی اطاعت قرآن مجید میں مفتر و طاعہ ہے. دیکھیں یہاں پہ جو ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے حکم اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. بالکل جس پر، ٹھیک ہے. ابھی نیچے آئے یہاں پہ اس کی تفسیر میں، ٹھیک ہے. ہم نے اسی طرح تیری طرف اپنے حکم سے وہی نازل فرمائی، حالانکہ تجھے یہ بھی پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کی محات کیا ہوتی ہے. ہاں میں نے اسے نور بنا کر جیسے چاہا اپنے بندوں میں سے راستہ دکھایا. یہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ یہ تفسیر ہے قرآن کی، اس آیت کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. ہم جن بندوں کو چاہے پیغمبر عطا فرمائیں اور ہمیں ہی اس کا پورا علم ہے کہ اسی کے لائق کون. یہ پھر عربی میں اس کا تفسیر لکھا ہوا ہے ترجیح، اور سورۃ الحج کی 75 نمبر آیت ہے. ہم ہی فرشتوں میں سے بھی اس اعلیٰ منصب کے فرشتے چھانٹ لیتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی.
پھر یہ ایک آیت ہے غافر کی 15-16. اللہ اپنی وہی اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ہوشیار کر دیں، جس دن سب کے سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہوگی. اس دن مالک کسی کا ہوگا، صرف اللہ واحد و قہار ہے. بالکل اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن یہ صرف پیغمبروں کے لیے اتری ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف پیغمبروں کے لیے اتری ہے؟ میں دکھا دیتا ہوں. وہ بھی آپ چلو پہلے 1 منٹ وہ دکھا دو آپ 1 منٹ کے لیے، مگر پھر بھی یہ تفسیر آپ کی اپنی تفسیر ہے نا. ہماری تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر انہوں نے کی ہوئی ہے. 1 منٹ میں نام بھی بتا دیتا ہوں. یہ تفسیر ابن کثیر کی ہے. تو اہل سنت سے ہے نا، ابن کثیر شیعہ ہے کیا؟ اب یہ جو ایک چھوٹا سا یہ جو آیت، اب پہلی میں نے آیت کون سی پڑھی صوفی بابا؟ سورہ یہ دیکھیں، ہم جن کو چاہیں پیغمبر عطا فرما دے، وہی نازل ہونے کے بعد ہی پیغمبر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت مریم پیغمبر نہیں بنی. میری اسکرین بڑی کریں، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. آیت دکھانی ہے، چیز نہیں، نعوذ باللہ. میری اسکرین بڑی کر سکتے ہیں مانیٹر صاحب جو بھی ہیں؟ صاحب صاحب میری اسکرین بڑی کرنی کہ نہیں کرنی ہے؟ موڈ نہیں ہو یار. شیعہ کی اسکرین بڑی نہیں کرنی ہے بھائی، کیا سین ہے؟ یہ دیکھو، یہ جو اگر آپ دیکھو گے نا، یہ بعض اوقات قرآن میں یہ الفاظ بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا فہم ہونا ضروری ہے. یہ جو لفظ ہے من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ من یشاء من عبادہ کا جب لفظ استعمال کرتا ہے نا، یہ ایک خاص گروہ ہے. یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، جیسے نبی کس کو بنایا اللہ نے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. وہ ایک گروہ ہے، ایک گروہ ہے. اس طرح آپ جہاں جہاں من یشاء من عبادہ ہی دیکھیں گے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص چیزیں ایڈ کی ہیں. یہ جو بھی بنتا ہے میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو اپنے بندوں پہ سے جس پر اللہ چاہتا ہے یہ ایک خاص گروہ بنتا ہے نا. یعنی جن لوگوں کے اوپر اللہ کی منشا ہے، اللہ جن کو چاہتا ہے، وہ ایک گروہ ہے خاص. وہ پوری عوام نہیں ہے، مطلب پوری 7 بلین نہیں ہے کہ جس پر چاہتا ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے، تو کیا اس کو ہم گروہ پیغمبر بول سکتے ہیں نا؟ نہیں، گروہ پیغمبر ہاں، جہاں پر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے حوالے سے بات کر رہا ہے وہاں پر گروہ پیغمبر آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ گروہ پیغمبر ہو گیا نا، سارے جو پیغمبر آئے ہیں ان کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. نہیں، مگر میں آپ کو من یشاء من عبادہ کے ساتھ ایسے دکھا سکتا ہوں جو کہ پیغمبروں کے لیے استعمال نہیں ہوئے، ان میں سے بہت زیادہ دوسروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. وہاں پہ وہی کا لفظ نہیں ہوگا نا؟ نہیں، وہ بھی ہے نا، یہ تو یہاں پر موجود ہے. آپ یہاں پر صرف نبیوں میں فٹ کیسے کرتے ہیں آیت کو؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے نا، وہی کا لفظ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ آیا ہوگا من یشاء من عبادہ. نہیں، یہاں پر وہی بھی ہے، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں اپنا امر کا نازل کرنا. یہاں پر پہلی بات وہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ وہی نہیں ہے، یہاں پر ہے فرشتوں کا نازل ہونا. اب جو مسئلہ یہ ہے نا کہ اہل سنت کے ہاں اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ وہی کیا ہے، تو آپ لوگ وہی کو ڈیفائن کرو، تو ہم پھر آپ کو جواب دیں گے یار یہ ہوتا. جیسے مجھ سے لوگ لڑتے رہتے ہیں، آ کے 1000 سنی سوال کرتے ہیں بھائی علم غیب ہے کہ نہیں ائمہ کے پاس. بہت سارے شیعہ بھی آتے ہیں، میں کہتا ہوں یار نہیں ہے علم غیب، تو شیعہ کہتے ہیں بھائی علم غیب تو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ علم غیب کس چیز کو سمجھتے ہو تم؟ قرآن و حدیث کے مطابق علم غیب وہ علم ہے جو کہ صرف اللہ کے پاس ہے. ہم وہ علم نہیں ہو ہی نہیں سکتا بھائی ائمہ کے پاس. ائمہ نے خود کہا ہے علم غیب نہیں ہے، علم غیب وہ علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے. بات ختم ہے. باقی اب ہاں، ایک بندہ اگر میں نے پوچھا ایک بندے سے علم غیب کیا ہوتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے دیکھو میرے مطابق علم غیب یہ ہے کہ جو چیز میرے آنکھوں کو نظر نہیں آتی ہے، جو میں سونگ نہیں سکتا ہوں، جو میں ٹچ نہیں کر سکتا ہوں، جو میں سن نہیں سکتا ہوں، یہ میرے لیے علم غیب ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کی ڈیفینیشن، اپنی جیب کی ڈیفینیشن، یہ قرآن اور حدیث کی ڈیفینیشن نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی ڈیفینیشن کے مطابق ایک ایسا خاص علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو بس ہے ہی نہیں. ہاں تو بالکل وہ علم ہے. ناول بات سن، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے، میں آپ سے اس پہ جو ہے کوئی الزامی سوال کروں، بلکہ آپ کا پرسپیکٹو سمجھنے کے لیے وہ جو وہی جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ اماموں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اس میں سے خاص لوگوں کا اطلاق 12 اماموں پہ کیسے ہوتا ہے، وہ بڑی روایتی بات ہو جائے گی. وہ جو وہی ہے وہ اس کی وہ کون سی قسم ہے، اس کو تھوڑا سا وہ قسم بتا دیں، وہ کون سی ہے. میں آپ کو ایک وہ بھی نکال کے سورہ جیسے قدر ہی نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں بٹ غور تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے سب کے لیے. میں اپنی مثال بھی دے رہا ہوں ساتھ میں. یا ولی العافیہ نسألک العافیہ. عربی نہ پڑھنا. ہاں، یہ الفاظ ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر.
ٹھیک ہے نا. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. اب یہ روح بھی جو ہے اہل سنت والے ان کے ہاں جبریل کا ہے، روح جبریل ہے. ہمارے پاس اس کا ایگزیکٹ جبریل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. یہاں پر یہ دعوت اسلامی والوں کا ترجمہ ہے. اگر آپ لوگ مجھے کہتے ہو میں کسی دیوبندی فرق یا اہل حدیث فرق کے کسی کیا کہتے ہیں عالم کا ترجمہ نکال جو مرضی کر لو ناول، بس بولتے جاؤ، ہم سن رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے یہ سلامتی ہے جب تک طلوع فجر نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. تو اس میں فرشتے اترتے ہیں ہر کام کے جب لیے. یہ وہی ہوتی تھی تو اس میں یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ دین مکمل ہو چکا ہوا تھا یا نہیں؟ دین میں کچھ ایسی کمی بیشی تھی؟ نہیں، دین مکمل ہو چکا ہوا ہے، اسی بات. تو پھر وہ کون سی وصیت تھی جو رسول اللہ نے لکھی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت لکھی ہے. ساری وصیتیں لکھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. وہ قلم دوات پھر مانگا تھا، وہ دیا نہیں تھا تو نہیں، اس کے بعد امام علیہ السلام سب کو لکھوایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو قلم دوات مانگا تھا تو اس پہ وہ کچھ لکھنا چاہ رہے تھے تو وہ لکھ کر گئے تھے؟ نہیں، وہ اس وقت جو بخاری کا واقعہ اس کے مطابق وہاں پر تو نہیں لکھنے دیا گیا نا. صحابہ نے 2 گروہ بنے، لڑنا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے نکل جاؤ. اللہ کے نبی کے آگے آپ لوگوں نے اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی تھی، لڑنا نہیں تھا. آپ کو حکم تھا قرآن کا پہلے سے. پھر وہ انہوں نے وہ پھر جو وصیت فرمائی تھی وہ لکھی تھی؟ ہاں، امام علیہ السلام کو وصیت فرمائی، وہ لکھی گئی بالکل. وہ کیا وصیت تھی؟ اب وہ وصیت پوری نکال کے پڑھنی پڑے گی بھائی مجھے. پڑھے نا. بہت لمبا ہو جائے گا، ڈھونڈنا پڑے گا مجھے نکال کے. بات نہیں، نکالیں آپ. آج ہم میں آ کے تم پورا سناؤں گا. بہت لمبا ہو جائے گا نا، ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا. ویسے اللہ کے نبی کی وصیت بہت لمبی ہے امام علیہ السلام کو. اچھا، پہلے یہ وعدہ کرو کہ میری براڈ پر آؤ گے نا، اوٹ پٹانگ کامنٹ نہیں کرو گے. پھر نہیں کروں گا اوٹ پٹانگ. میں ہمیشہ نیچے آ کے اللہ کا واسطہ اٹھا دو، اوپر اٹھا دو کہتا رہتا ہوں. نہیں، آپ دیکھو آج صرف میں نے کہا ہے، وہ صرف جو ورڈ یوز کیا میں نے آج یوز کیا. ہاں، بس یہ آئندہ نہیں کرنا. پچھلے میں 1 مہینے سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، تم اٹھا نہیں رہے ہو. آج ایک دفعہ میں نے غلط ورڈ یوز کیا نا ایک براڈ پر. سیریسلی آپ کے لیے مجھے برا فیل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. وہ آپ کی کیسی کر رہے تھے نا، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، عربی میں آپ کی کمی بیشی اگر تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترجمہ پڑھ لیتے. لیکن وہ طریقہ نہیں تھا کہ وہاں پر آپ کو سنپ کر رہے تھے، نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، یہ فضول کا طریقہ کار ہے، وہ بھاگنے کا طریقہ کار ہے اپنا. کیا کہتے ہیں صاحبزادہ سلطان بھائی، آپ میرے ساتھ 1-2 دفعہ ڈسکشن کر لو ناول. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ جی میں بھاگنے والا ہوں یا آپ کی بھاگنے والی طبیعت ہے. وہ اچھا لگے گا آپ کو، کیونکہ میں آپ کے اوپر جب سوالات کروں گا تو پھر وہ آپ کو بھی اچھا لگے گا سمجھانے میں. ٹھیک ہے. اور وہ کسی ایک سوال میں آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی، اگر آپ نے امامت سلیکٹ کرنا ہے نا، دیکھو ہماری مشکل کیا ہوتی ہے. ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ اہل سنت والے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بھائی امامت ثابت کرو قرآن سے. ٹھیک ہے، اور بس جی 1 منٹ لو تے امامت ثابت کرو. ہمارے لیے میں جب بھی یہ قرآن کی آیت شروع کرتا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ امتحان والی آیت شروع کرتا ہوں، وہاں سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ اس کا حضرت ابراہیم کا نام نئی اشیاء سے مراد اگر آپ لیتے ہیں کہ کوئی بھی، تو کیا آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ مطلب یہاں سے دعویٰ کرتے ہیں کہ امام نبی کے برابر ہے یا افضل ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کوئی بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، مگر اس کے بعد جتنے شیعہ ائمہ ہیں وہ تمام دوسرے انبیاء سے افضل ہیں. ہاں، ایک بات میں کہوں گا نوبل بھائی، آپ نے سید سلطان بھائی کفر ہو گیا. مجھے بعد اوقات یوگی بھائی مجھے بعد اوقات یہ لگتا ہے کہ صاحبزادہ سلطان جان بوجھ کے شیعوں کی وہ والی باتیں عوام کو دکھاتا ہے نا، جس سے عوام فوراً کان میں ہاتھ لے جائے گی. تو استغفر اللہ، یہ کفر ہے. نہیں، میں سیریسلی مجھے یہ لگتا ہے جان بوجھ کے ذریعے میں نے کبھی بھی خیر میرا یہ وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اب وہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ نے بنایا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ لوگ جو ہے نا حضرت علی کو تو ابراہیم علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں نا؟ بالکل، ماشاء اللہ. اچھا، ویسے ناول دیکھو، کوئی الزامی سوال نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو 12 اماموں کا جو ذکر ہے وہ واضح کیوں بیان نہیں ہے؟ مطلب ٹھیک ہے تعویل کر لی، آیت ادھر ادھر سے ملا کے ادھر ادھر چلے گئے، واضح کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ناول سیریسلی I'm not joking. ویٹ، ٹھیک ہے. کیسے چاہتے ہو تم ذکر؟ تم بتا دو کیسے چاہتے ہو ذکر. مطلب مثال کے طور پر نا، دیکھو اب اللہ کا کلام ہے، مطلب میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں عام ذہن کے لیے، کہ جس طرح لکھا ہوتا ہے کہ جی اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے، 12 اماموں کی اطاعت ہے، اور پھر جو ہے وہ مطلب اگر ان کے نام وغیرہ ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے جہاں پر امامہ بولا ہے تو وہاں موسیٰ بھی لکھا ہے، ابراہیم بھی لکھا ہے. مطلب ایک اللہ نے بتا دیا نا کہ میں اگر امام کہوں گا تو ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، نام بھی ہوگا.
تو اس طرح مطلب ان کے دیکھو نا، جس طرح میں نے بھی وہ جوگی بھائی نے لکھ بھی دیا ہے، تو ان کے نہ نام ہے نہ واضحتاً لکھا ہوا ہے کہ 12 امام ہوں گے. یہ وہ کبھی آپ حدیث کی طرف دوڑتے ہو، کبھی آپ ذریت کی طرف، اور پھر آپ حالت رکوع کی طرف. اتنی پرابلم آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ اگر ایک آیت ایسی ہوتی جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو اگر وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جی اس طرح 12 امام ہیں علیہم السلام، ان کی اطاعت آپ نے کرنی ہے نبی کے بعد، اس طرح واضح الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ صحیح. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک میں اب وہ میں آیت فٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بھی قسم سے آپ کے اوپر نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نازل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نازل کر دیتا ہے. نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھو اگر عقیدہ امامت منصوص من اللہ ہوتا تو امام سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا، نہیں امام نے کبھی کسی امام سے بحث نہیں کی. نہیں، ان سینس یہ کہہ رہا ہوں کہ امام کا بھائی امام سے کیوں بحث کرتا؟ تمہارا وہی ایک ٹاپک یہ فیوریٹ میں لگتا ہے اس ٹاپک میں. اس میں جو تمہاری چتریول ہوتی ہے نا نوول، سیریسلی بڑا مزہ آتا ہے. مجھے یہی لگتا ہے تم کیونکہ جو شیعہ ہیں وہ اس پہ کہ تھوڑا سا بھائی امام کے بیٹے نے کیا ہے تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ہاں یار ویسے دیکھو ناول امپورٹنٹ ہے نا، دیکھو اس چیز کے اوپر جو ہے نا، دیکھو اب اگر میں باہر والے بندے کو لے کر آؤں نا ناول، تو اس میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے صحابہ ہیں تو اختلاف کر لی. یہاں جو کوشچن میں ریز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم سے زیادہ بہتر قرآن جو ہے نا اہل بیت میں جو ان کے بچے تھے جو امام نہیں تھے ان کو آتا تھا. بالکل بالکل. اور پھر آپ ہی کی کتابوں میں ان کی تعریفیں بھی کی گئی ہیں اور ان کی شان بھی بیان ہوئی بھی ہے. صحیح ہے. میں اب بیان کروں، آپ کے سوال کا جواب دے دوں. پھر ایک اسی میں اضافہ لے لو کہ اگر ایسی چیز تھی تو پھر سید الساجدین وہ حجر اسود کے پاس کیوں لے کر گئے؟ وہ کتاب کی کوئی آیت پیش کر دیتے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں کوئی اس طرح کی آیت ہوتی محکم انداز. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نشانی اس وقت اللہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آیتیں ایسے کیوں نہیں اترتی ہیں، یا ایسے کوئی آیت اترے یا ایسے کوئی اترے. خیر اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ جس طرح بیان کرنا چاہے. پہلے تو اس کا جواب یہ ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے، کیا قرآن مجید فرقان حمید، اور اس بات کو خدا کا واسطہ پلیز کسی بھی شخص نے اس بات کو ہلکا نہیں لینا، اللہ کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک لیٹر جو قرآن مجید کا نازل ہوا ہے. یار یزیدیوں کی براڈ نہیں ہے بھائی جان، کھول کر بولو. بالکل بالکل بالکل. کسی لفظ کو اللہ تعالیٰ کے کسی آیت کو ہلکا نہیں لینا، کیونکہ مسلمان بہت ساری آیتوں کو میں نے دیکھا ہے، میں خود بھی ہو سکتا ہے تو بس استغفر اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے میں خود بھی بہت ساری قرآن کی آیتوں کو بس ٹھیک ہے پڑھ کے نکل گئے کیونکہ بھائی یہ آیت اتنی امپورٹنٹ نہیں، آگے والی آیت امپورٹنٹ نہیں ہے، پیچھے والی آیت نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نستجیر باللہ. ایسا نہیں. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہر خوش کو تر کا ذکر اس قرآن میں. ایسا ہی ہے نا؟ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے یہ صاحب زارا صاحب؟ جی سن رہا ہوں، بیان کریں آپ. سب کا عقیدہ یہ ہے نا کہ اس کتاب کے اندر ہر خوش کو تر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، ہر خوش کو تر کا علم اس میں ہے. اور اس طرح بہت سارے علوم کے بارے میں کہ ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے، مگر جب لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو نہیں ملتا. اب آج کل ایک بندہ آ کر پوچھے قرآن میں چیز کا ذکر ہے، مسلمان کہیں گے نہیں، پھر کہیں گے آپ کا دعویٰ تو بالکل باطل ہو گیا. آج کل عیسائی یہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہر جگہ عیسائی ہر جگہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کیا قرآن تو دعویٰ کر رہا ہے ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، تو ہر خشک اور ہر تر ہم پوچھتے ہیں آ جاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو دعویٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نستجیب باللہ قرآن کا باطل ہو گیا. مگر ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کے علم کے حوالے سے اسی لیے نا کہ قرآن مجید عام لوگوں کے لیے اس طریقے سے، جیسے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز سے تھوڑا سا میری بات کو کنیکٹ کر پائیں گے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کا راسخون فی العلم قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو قرآن کا علم ہے وہ راسخون فی العلم کے پاس ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، اس قرآن کو اس کلام کو مس نہیں کر سکتے ہیں سوائے ان کے جو مطہرون ہیں. ہاں قرآن کے جو ایک کیا کہتے ہیں ایک جو اوپر سے جو الفاظ ہیں وہ سب ترجمہ کر لیتے ہیں، تفسیر کر لیتے ہیں. اسی لیے شیعہ سنی سب کا اجماع ہے ایک بات کے اوپر. وہ اجماع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر افتراء بنتا ہے اور وہ دخول فی النار کا باعث ہے. کسی بھی قرآن کی آیت کا خود سے ترجمہ اور تفسیر کرنا. ناول میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میرا سوال سن لو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے ٹھیک ہے وہ ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے یا اس کو سمجھنے کے لیے آنکھ چاہیے یا علوم چاہیے یا فلانا جو بھی ہے. جو نقطہ یہاں پر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک ہونا صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ آخری ہیں، ٹھیک ہے. اور مطلب اس طرح واضح لکھا ہوا ہے کہ صلاح قائم کرنی ہے تو لکھا ہوا ہے صلاح قائم کرنی. اس طرح 12 اماموں کا واضح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اگر منصوص من اللہ ہے تو اللہ نے واضح کیوں نہیں بیان فرمایا ہوا؟
نہیں 12 کا ایگزیکٹ لفظ جس طرح کے ہیں، پہلی بات تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ خود قرآن مجید ہے. دیکھو نا یہاں پر بھی آپ نے جو مئی عشاء کا وہ استدلال فرمایا ہے وہاں پر بھی آپ نے ہمیں مطلب عوام کو کنفیوژن میں چھوڑ دیا ہے کہ اب ایک عام عوام ہے وہ کہے کہ مئی عشاء could be anybody then. نہیں مئی عشاء کو بھی ہے نہیں بڑی بڑی سرٹن گروپ آف پیپل. لیکن دیکھیں نا اب وہ سرٹینٹی میں آپ جائیں گے، پھر آپ ادھر جائیں گے، پھر غدیر خم پہ، پھر وہ کھڑا ہاتھ کس کا کیا، پھر وہ 12 امام، پھر وہ اتنی زیادہ کنفیوژن کیوں ہے بھائی جان؟ دیکھیں اب آپ جتنی کنفیوژن دوسری سائڈ پہ ہے نا، آپ کی سائڈ پہ جتنی کنفیوژن ہے اس سے کم ہی کنفیوژن. نہ کرو نہیں یار، دیکھو ایسے نہ کرو. سنو نا، دیکھو ابھی میں آپ کے ساتھ فرینڈلی وے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایسے نفیس انسان سنیں نا صاحب ذرا صاحب، آپ خود اندازہ لگائیں کہ مطلب اتنا بڑا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دین مکمل ہو رہا ہے، اس کائنات سے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے بعد امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا ہے بخاری مسلم کے مطابق کہ میرے بعد ایسے خلیفے آئیں گے جن کے دل دجال کے ہوں گے، شیطانوں کے دل ہوں گے، اور باہر سے وہ انسانوں کی شکل کے ہوں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، لوگوں کا مال چھینیں گے. اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اگر ایسے آئیں تو چپ رہنا، خاموش رہنا، بے شک وہ تمہارے کیا کہتے ہیں پیٹھ میں کوڑے ماریں، تمہاری پیٹھ کو وہ کرتے ہیں زخمی کر دیں، تم خاموش رہنا. یہ کہہ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ نہیں کہہ کے جا رہے ہیں کہ یار میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. کیا یہ بات ایبسرڈ ہے؟ یا ایک بندے کا یہ سوچنا ایبسرڈ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا بھائی امام علیہ السلام کو 1,24,000 ان کے سامنے کیا کہتے ہیں یار صحابہ کے سامنے، خم کے غدیر کے مقام پر سب کے سامنے ہاتھ بلند کر کے فرمایا. آپ سے تو یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں کر رہا. نہیں آپ سرٹینٹی اور ایبسرڈٹی کی بات کر رہے تھے نا کہ معاملات تھوڑے سے ایبسرڈ ہو رہے ہیں. میں آپ سے یہ سوال ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام ذہن کے لیے مثال کے طور پر وہ قرآن کھولتا ہے، ٹھیک ہے، ترجمے سے پڑھ رہا ہے، اس کو 12 امام نظر نہیں آتے ہیں، اس کو کسی عالم کے پاس جانا ہوگا، وہ پھر اس کے سامنے تحقیقات رکھے گا، وہ پوری ایک اس طرح کیوں نہیں ہے کہ ایک عام آدمی قرآن کھولے اور وہاں پر جو ہے نا اس کو واضح مل جائیں چیزیں؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں اب وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، عدیل بھائی بھی اب دیکھو نا پچھلے 10-20 منٹ سے جتنی دیر سے بات ہو رہی ہے، کوئی ایک واضح آیت میں آپ نے نہیں کہا کہ دیکھیں سلطان بھائی اس میں یہ واضح اس طرح لکھا ہے. اب آپ تعویلات کر رہے ہیں. نہیں میں جو بات کروں گا، اگر آپ مجھے کہو کہ اس کو پر قرآن کی آیت پیش کرو، اپنی حدیث پیش کرو، میں پیش کروں گا آپ کو. میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں. چلیں اچھا، آپ مجھے 12 اماموں کی جو ہے نا واضح کوئی آیت پیش کر دیں جس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں آپ کو کسی اور طرف جانا پڑے. میرے بعد 12 امام ہیں. ہاں اللہ کے نبی کے بعد 12 امام ہوں گے. چلو جی ہم آپ کو 12 امام دکھاتے ہیں قرآن سے. آج ناظرین و حاضرین دیکھیں، مگر صاحب ذرا بھائی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا پھر. ٹھیک ہے، ہاں چلو آیت. یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ سیدھا سیدھا دکھاؤ 12 امام قرآن سے، ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، استدلال کرنے کے یہ مطلب دیکھو نا، اب آپ مجھ سے پوچھو کہ رسول اللہ کا ختم نبوت کا کہاں لکھا ہے، اللہ کا ایک ہونا کہاں لکھا ہے، نماز کا کہاں لکھا ہے. میں آپ کو ہاں یہ مثال میں دینے والا تھا، بھول گیا تھا، یاد کرایا. ختم نبوت کے اوپر سب سے بڑا جھگڑا ہے. قادیانی ابھی تک یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ خاتم کا مطلب اردو والا ختم نہیں ہے، اردو میں ختم کچھ اور ہوتا ہے، عربی والا ختم وہ تو لفظ ہی مانی ہے. لیکن آپ کو اور ہمارا اس چیز پہ تو اتفاق ہے. ہمارا اتفاق ہے، مگر جو بھی ایک گروپ تو ہے نا جھگڑا ہے. اس گروپ کا صاحبزادہ اگر ہمیں مثال کے طور پر میں جاتا ہوں کل کسی اس کے پاس جا کر کہتا ہوں یار یہ تم لوگوں نے اس بات پہ اختلاف کیوں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ساری امت تو پیچھے بیٹھی ہوئی، بڑے سوال ہیں، وہ لوگ تو بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی آخری ہیں اور تم لوگ قادیانی نکل آئے ہو، کہہ رہے ہو آخری نہیں، خاتم کا مطلب کچھ اور نکالے. کنفیوز ہو گئے نا. وہ واضح آیت دے دو. ایک آیت نہیں کئی آیت ہے، میں ساری دیتا ہوں آپ کو، سنو. اصل میں جو ایک چھوٹی سی بات میں بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑا آنیسٹلی یہ بڑا، اگر مجھے کہیں کسی دن کوئی لیکچر دینا پڑا نا 2-3 گھنٹے کا، تو وہاں پر میں یہ باتیں ساری کلیئر کر دوں گا. مسئلہ ایک چھوٹا سا ایشو ہوا ہے آنیسٹلی صاحبزادہ تاریخ میں ایشو یہ ہوا ہے نا کہ جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا گیا ہے، یہ جو بیچ میں اب آپس کی بات ہے، اب کرنی پڑتی ہیں یہ باتیں، ٹھیک ہے، جو بیچ میں محدثین آئے ہیں، چاہے سنی ہوں شیعہ ہوں، آج کل علم کھل کے سامنے آیا. ان کے ٹائم میں علم اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، کتابیں لکھتے تھے چمڑوں میں اور پتہ نہیں کس طرح مصیبتیں جھیل کے معاملات کو جمع کرتے تھے. قرآن فہمی اتنی آسان نہیں تھی اس ٹائم پہ جتنی آج کل آسان ہو گئی. کم از کم ایٹ لیسٹ ساری حدیثیں ایک جگہ میں جمع ہو گئی، ساری کتابیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں 1 سیکنڈ کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کے بہت سارے ایسے مطالب ہیں جو کہ اللہ کا شکر رہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، حجت وہ اسی لیے ہے کیونکہ ان کے پاس اہل بیت علیہ السلام کا سینہ در سینہ جو علم چلا آ رہا ہے، انہوں نے ان چیزوں کو محفوظ رکھا.
تو ان کی اہل سنت کے پاس تو ایٹ لیسٹ ہے نہیں. میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت دکھاتا ہوں, اپنا کیا نام ہے صاحب زارہ سلطان صاحب, یہ ہے سورۃ فاطر کی آیت نمبر, میری اسکرین جو ہے نا وہ چھوٹی ہے, اگر بڑی کی جا سکتی ہے. یہ آپ نمبر بتا دیں, ٹھیک ہے. ہاں, سورۃ فاطر کی آیت نمبر 31 اور 32, ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کلیئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. ایسا ہی ہے نا. اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے وہی حق ہے, اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی. بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے یا ولی العافیہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا. پہلے اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے, یہ تصدیق کر رہی ہے پرانی کتابوں کی, اور اللہ تعالیٰ بے شک خبردار ہے, دیکھنے والا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ثم, پھر ہم نے اس کے بعد, یعنی آپ پہ کتاب اتارنے کے بعد, اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, یہ یاد رکھو جو نستفینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, یا تو یہ حضرت مریم کے لیے استعمال ہوا ہے, حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے, انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے ہمیشہ یہ, ٹھیک ہے نا. مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ استفینا کا لفظ ان کے علاوہ, انبیاء کے علاوہ کچھ خاص ایک گروہ جو میں یشا کہتا ہوں ان کے لیے استعمال کیا ہے قرآن مجید میں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. اور پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا, تو ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے, اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے, اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. یہی وہی بڑا فضل ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اتارنے کے بعد ایک خاص گروپ کو, ایک خاص گروہ کو, جن کو اللہ نے خود چنا ہے, اس کو کتاب کا وارث بنایا. یہ پچھلے 11-12 سال سے یہی چیز سن رہا ہوں کہ استفینا سے مراد آپ 12 امام لیتے ہیں. استفینا سے نہیں, ہر جگہ جہاں پر استفینا وہاں پر جائے انبیاء کے علاوہ, بالکل. اس میں آپ استفینا سے مراد 12 امام لیتے ہیں نا؟ نہیں, صرف 12 امام نہیں لیتے ہیں. اس استفینا میں 12 امام نہیں ہیں. اس میں کون ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, سنیں نا. اس استفینا میں آل ابراہیم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی. لبے لباب نا, ابھی آپ سورہ بقرہ کی طرف جاؤ گے, مت کرو اتنا مت کھینچو اس کو. میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں, ایک منٹ میں دکھاؤ, کہتے ہیں بھائی امامت قرآن سے, ویٹ کرو گے تو پتہ لگ گا نا کچھ. یار اتنی مشکل ہوتی ہے نا امام ثابت کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے سمپل کے چکر میں کر دیا ہے. اچھا پہلے اس پہ سوال تو لے لو. ہاں, یعنی استفینا میں جو ہے 12 امام آتے ہیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. اور پھر وہی جو 12 امام ہیں وہ کتاب کے وارث ہیں. بالکل بالکل. استفینا اور اجتبا جو قرآن میں ہے نا, اجتبا وہو اجتباکم ایک جگہ میں ہے, اور اسی طرح استفینا, یہ دونوں الفاظ چننے کو کہتے ہیں. اور جب اللہ چنتا ہے, یہ دوبارہ لگاؤ ذرا پلیز. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ آیت دوبارہ لگاؤ آپ. میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کرتا ہوں. جی میرے بھائی, ہاں آگے کرو. ہاں اب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو دوسری آیت ہے 32 نمبر ہے غالب, جی اس میں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کیا ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ظالم لنفسہ. ہاں یہ کیا ہے؟ ہاں یہ 12 امام نہیں ہیں. 12 امام اس میں آخر میں ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں نا, اب دیکھو نا بالخیرات باذن اللہ. اب ڈنڈی مار رہے ہو. نہیں ڈنڈی, میں نے بتایا آپ کو, آل ابراہیم میں, آل ابراہیم میں دیکھو نا, آل ابراہیم میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے؟ اگر اس آیت کا مصداق 12 اماموں کے لیے ہے تو ان میں سے جو کچھ ہیں پھر وہ ظالم لنفسہ ہی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جن بندوں کو اللہ چنتا ہے, بسم اللہ سنیں, ایک تو ہے عام اپنے نفس پر ظلم کرنا. قرآن مجید کی بہت ساری آیت ہیں جس میں کافروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا. چلو ظالم لنفسہ نہیں کے بارے میں, ظالم لنفسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے ناول. ہاں آگے جو اسی میں اگر مصداق جو ہے وہ 12 امام ہیں, بالکل, پھر یہ مقتصد کیا ہے؟ مقتصد جو کہ میاں روی اختیار کرتے ہیں. تو مگر اس میں یہ جو ہے نا, یہ ظالم لنفسہ ہی, وہ منہم مقتصد, ان دونوں میں اہل بیت علیہ کیا کہتے ہیں 12 امام نہیں ہیں, مگر وہ منہم سابق بالخیرات, ہمارے پاس یہ امام 12 امام اس سے مراد ہیں جو کہ بلائیوں میں سبقت یہ ہے. یہ کیسے آپ نے کیسے اخذ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں.
اب حدیث کی طرف مت جاؤ نا, قرآن پہ ہی رہتے ہیں نا, اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے نا. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ کون کرے گا, آپ کرو گے یا میں کریں گے؟ نہیں تو آپ آسان تفسیر نہیں کر سکتے, جن کے پاس نص ہے وہ کریں گے. مطلب قرآن کی آسان تفسیر سے آپ امامت مطلب ثابت نہیں کر سکتے؟ آسان تفسیر سے آسن 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 آسان تفسیر, آسان التفسیر کون سی ہے؟ آیت سے آیت کی تفسیر کرو نا. ہاں وہ تو وہی تو کہہ رہے ہو نا, جب کہہ رہے ہو لمبا مت کھینچو, کہہ رہے ہو کیا کر سکتے ہیں آپ, ہر جگہ میں لمبا نہیں کھینچنا. دیکھو یہ آیت یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ جو تینوں صفات ہیں نا یہ عام امت کے افراد میں پائی جاتی ہیں. نہیں, سابقون بالخیرات عام امت کے لیے نہیں ہے. سوچ لے ایک دفعہ پھر. دیکھو نا, میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں نا, جیسے صاحب زیادہ بھائی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. جی. مگر حضرت آدم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب وہ جنت سے اتارے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اس طرح بہت سارے انبیاء نے دعا کی کہ ہم نے ظلم کیا. اسی آیت کا مصداق اگر میں 12 امام لے لوں تو پھر تو کتاب جو ہے صرف ان کے وارث 12 امام ہوئے. بالکل, یہ آخری جو کتاب ہے قرآن کے وارث 12 امام ہیں. بالکل. ہاں تو اب سورہ بقرہ کی 63 کھولو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63. ایک منٹ. آیت نمبر کیا ہے؟ یہ غالباً یہ 62 ہے 63 ہے, تلاوت کرو پتہ چل جائے گا. ایک منٹ. 50. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, بالکل یہ آیت 63 ہے. بالکل. ہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا, اور جو کچھ ہم تم کو دیتے زور سے, کیا ہے یہ بھائی بریلویوں کا ترجمہ, اور ہم تم کو دیتے ہیں زور سے, اور اس کے مضمون یاد کرو, اس پر امید کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. بالکل. اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ اس آیت میں؟ میں اس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں جو یہ لکھا ہوا ہے کون سی آیت ہے یار, ایک منٹ رکو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اب یہ جو وارث کتاب ہے, ہاں, وہ وارث کتاب بننا جو ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. نہیں, ایک گروہ کے لیے مخصوص ہے وارث کتاب. بالکل ایک وارث, بالکل. آپ قرآن میں دوسری دکھاؤں آپ کو آیت قرآن مجید کی وارث کتاب. نا بھائی جان, ابھی آپ نے کہا کہ وہ کتاب کے وارث صرف 12 امام ہیں. بالکل. تو اب یہ بتاؤ 12 امام ہے یا امت بھی ہے؟ امت وارث کتاب نہیں ہے, صرف 12 امام ہے یا گروہ؟ بالکل بالکل. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ دین لے کے آئے ہیں, دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, دین ہمارا نہیں ہے. یعنی وارث کتاب صرف 12 امام ہے. ہاں ہاں. دکھاؤ کیا دکھاؤں کہ صرف 12 امام ہے. ہمارے پاس صحیح حدیث ہے نا, قرآن سے دکھاؤ نا. قرآن سے تمہیں بتا تو دیا ابھی, قرآن کی آیت تو دکھائی ہے تمہیں میں نے. صرف 12 امام آپ نے بولا نا بھائی جان. میں آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھو میں آپ کو سورہ ایک آیت دکھاتا ہوں, رکو, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یار کتنا گھماؤ گے یار, ناول واضح نہیں دکھا سک رہے. ابھی آپ نے دیکھو میں نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا نا, 63 پہ لے کے گیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صرف 12 امام آپ دکھا دو کہ وہ 63 میں تو کچھ اس طرح کا لکھا ہوا نہیں جس سے تم کچھ نکال لے کر گئے ہو نا بھائی جان. وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر جو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب جو کتاب کے وارث ہیں وہ کیا ہوئے؟ صرف 12 امام. قرآن کی آیت دکھاؤ کہ وہاں پر لکھا ہو کہ وہ صرف 12 امام ہیں. ہاں تو یہ حالت ہے نا کہ وہ صرف 12 امام دکھاؤ تم. تو کیوں 12 امام عقیدہ امامت 12 لفظ تمہارے لیے ضروری ہے. 12, ایک منٹ, پہلی بات تو 12 کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ نہیں. وہاں پر میثاق پہ چلے جاؤ, ادھر مت جاؤ پلیز. ٹھیک ہے, اس میں 15,000 سوال آلریڈی کر چکا ہوا ہوں. کس میں؟ وہ ابھی آپ جاؤ گے عشرہ نقیبہ. نہیں عشرہ نقیبہ میں نہیں چاہوں گا. کدھر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے, اللہ کے امام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی عشرہ نقیبہ کے اوپر ہے کہ جس طرح عشرہ نقیب تھے ان کے, اس طرح یہاں پر بھی عشر ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کے بھی, مسلمانوں کے 12 امام ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس میں. مگر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو, اگر امت کا ایک گروہ بتایا گیا, اتنا بتاؤ مجھے, یہ بتاؤ کہ کیا پورے قرآن نے الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک
کیا قرآن نے واضح کیا ہے کہ صرف 12 امام ہی وارثین کتاب ہیں؟ قرآن مجید میں واضح نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح دیکھو کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں گروہ کو واضح ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک ناول گروہ کو ناول واضح کیا گیا ہے. ناول ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں ہے یعنی ابھی تو ہم صرف قرآن پہ ہے نا. میرا عاجزانہ اور معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم فرقان حمید نے واضح کیا ہے کہ صرف 12 امام ہی وارثین کتاب میں؟ قرآن مجید جو علم ہمارے پاس سامنے موجود ہے اس کے مطابق قرآن مجید کے ایک گروہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دیکھیں نا میرا سوال واضح ہے. میں آپ کی واضح سوال کا واضح جواب دوں گا, کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑوں گا, آپ کو دوبارہ نہیں پوچھنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, مگر جواب تو سنیں نا کم از کم. قرآن مجید میں ایک گروہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک گروہ جن کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی, 2-3 جگہوں پہ الگ الگ دعائیں ہیں, وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں. اور ایک گروہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد میں سے ایک خاص گروہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, کتاب کا وارث بنایا ہے, اور وہ اس امت میں ہدایت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک گروہ ہے, یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اب ایگزیکٹ 12 کا نمبر دکھاؤ کہ 12 امام ہیں, مطلب یہ تو بات ایسی ہوئی کہ یار کیا کر سکتے ہیں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ نا یار, آپ میرے سوال کو صرف انڈرسٹینڈ کرو. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے ہم کسی دن موقع ملا تفصیلی ہماری نشست ہوئی تو ہم احادیث میں بھی چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. ہاں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا قرآن کریم نے اس بات کو کیٹیگوریکلی جو ہے اسٹیٹ کیا ہے, ایسے واضح کیا ہے کہ نہیں, اس طرح نہیں ہے کہ 12 امام تمہارے 12 امام ہیں, اس طرح کی کوئی آیت نہیں قرآن میں, نو ڈاؤٹ. بس ٹھیک ہے, مگر اس طرح ہزاروں چیزیں کی قرآن مجید میں. اوہو اب مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کیا کہتے ہیں یار, مطلب آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ 12 امام جو ہیں وہ وارث ہیں, وہ واضح قرآن میں نہیں ہے. 12 امام کا لفظ نہیں ہے کہ 12 امام وارث ہیں, بالکل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے بعد اتنا تو نشست میں آج کی نشست میں جو ہے نا معلوم ہو گیا ہے کہ وہ واضح نہیں ہے. البتہ اس کو آپ حدیث کے ساتھ مرج کریں گے, اس کی تعویل کریں گے, 2-4 آیتیں ساتھ ملائیں گے اور سو پھر آپ تعویل کریں گے. تعویل ہم کوئی نہیں کریں گے, ہم تفسیر بیان کریں گے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس وہی بات ہے نا کہ ہم قرآن کے تعویل کے قائل نہیں, قرآن کے الفاظ کے تعویل کے قائل اہل سنت ہیں. نہیں میں آپ کو دیکھو نا, ہمارا تو جو تعویل ہوتا ہے قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق ڈالنا, وہ ہم نہیں کرتے. اچھا وہ آیت ذرا دوبارہ لگانا, وہ فاستبقوا الخیرات تھا نا, اس کا معنی اس کا لفظ کیا ہے, 1 منٹ, وہ کیا آیت تھی یار آپ نے دی؟ سابقوا بالخیرات ہے نا, سابقوا بالخیرات. ہاں سابقوا بالخیرات, بالکل. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی اینی بڈی جو نیکیوں میں جو ہے آگے چلا جائے. اب یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نیکیوں میں آگے چلا جائے, مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے نیکیوں میں آگے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. یہ استفینا ہے نا, جن کو چنا ہے ان بندوں میں سے. وہاں پر پھر وہی بات آ جائے گی, گھماؤ. جیسے وہ ایک بندہ لاسٹ ٹائم کہہ رہا تھا کہ بھائی یار ویسے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو بعض اوقات پریشانی نہیں ہوتی جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ امامت ثابت کرو, آپ لوگوں کو اتنا گھومنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, میں بتاتا ہوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی مشرکین مکہ کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہے کہ اپنے بتوں کو چھوڑو. کیوں کہ مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ ہدایت میں آئے تھے اس ٹائم پہ اللہ کے نبی کے ساتھ, جو مسلمان بنے تھے, ان کو یہ باتیں سمجھنا آسان قرآن کریم میں وارثین کتاب کا تعلق جو ہے نا, صاحب ذرا آپ ہی تو سن رہا ہوں اللہ کے بندے. تو آپ نے سوال پوچھے, جواب تو سنو نا. سوال پوچھنے کے بعد 20 سیکنڈ میں روک لیا ہے. اب گیم یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے, جو لوگ پڑھتے ہیں, جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں, ان کو یہ باتیں آسان سمجھنے میں بہت آسان ہیں. مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن کو بس ہم نے زبانی یاد کرنا ہے اور حلق سے نیچے نہ اترے ہمارے, ان کو سمجھانا واقعی مشکل ہے نا, ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. دیکھو وہی بات آتی ہے نا کہ زیتون کا ذکر واضح ہے, شجر کا ذکر واضح ہے, ایون ابو لہب کا بھی ذکر واضح ہے. تبت یدا ابی لہب ہوتا, صاف لکھا ہے ابو لہب ہے, ساتھ اس کے نیچے بیوی ہے, اس نے وہ گٹلی شٹلی بھی اٹھائی ہوئی ہے. اس طرح 12 اماموں کی آیت نہیں مل رہی مجھے. دیکھو 2 چیزیں ہیں نا, یا تو وہ صحابہ نے وہ آیات نکال دی ہیں, یا تو وہ اصل قرآن خط علی والا جو ہے وہ حضرت علی کہیں دفن کر کے چلے گئے ہیں, اور جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اصل قرآن لائیں گے. یا تو نہیں, میرا یہ نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ہمارے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے مجھ سے میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا تھا, عادل بھائی جب یہاں پر موجود تھے, میرا ایک یہ نہ صرف میرا ہے بلکہ مسلم امہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن مجید لا کے ہمیں پہنچانا نہیں تھا, مطلب ہمیں دے کر چلے جانا نہیں تھا, بس قرآن لایا ہے یہ ہو گیا. قرآن نہیں, قرآن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ 3-4 دفعہ مختلف آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اچھا ایک اور چھوٹا سا سوال ذہن میں ہے یار, ناول اصل سارا مسئلہ یہ ہے کہ ذہن سے سوال نکل گا. ہاں, اب یہ جو سابق بالخیرات کی جو بات ہے نا, آپ نے فرمایا نا کہ اس سے مراد جو ہے وہ 12 امام استفینا من عبادنا میں سے. ہاں, تو یہ جو آیت کے جو باقی 2 گروہ ہیں اس کا ذکر کیوں کیا گیا پھر؟
ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء علیہ السلام نے بہت سارا دعا کی اللہ سے کہ اللہ، جیسے وہ کیا کہتے ہیں حضرت یونس کی دعا ہے، حضرت آدم کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بہت ساری دعائیں اس طرح موجود ہیں کہ ہم نے انبیاء کی دعائیں کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. مطلب اس کا چنے ہوئے بندوں میں سے جو لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں یا وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ جو چنے ہوئے بندے ہیں ایک خاص امت میں، جیسے بنو اسرائیل ہیں، کیا جو بنو اسرائیل تھے وہ 12 تھے، 20 تھے، 30 تھے، 40 تھے؟ نہیں، مگر ان میں سے انبیاء چنے ہوئے تھے، ائمہ ان میں سے چنے ہوئے تھے جن کی طرف اللہ وحی کرتے تھے. باقی پوری قوم چنی گئی تھی بالکل ان کی، مگر وہ اولاد تھی، وہ بنو اسرائیل تھی وہ. ہم بنو محمد نہیں ہیں نعوذ باللہ، ہم بنو ابراہیم نہیں ہیں. یہ قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے نا، یہ جو کہتے ہیں امت کے اوپر جو شاہد جو ہے، امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس میں ہم پوری امت کو لیتے ہیں ہماری امت کے بارے میں. یہ ایسا نہیں، یہ صرف محمد اور آل محمد کے بارے میں یہ آیت. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں یہ بتاؤ، ناول ماشاءاللہ اچھی گفتگو کر رہے ہو، اللہ پاک آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ وارثین کتاب جو ہے نا وہ امام ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل. تو اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے وارث جو ہیں وہ امام ہی ہیں؟ بالکل، اس کے وارث بالکل امام ہیں، بالکل. اور ان کے ہاتھ میں یہی قرآن ہے جو آپ کے ہاتھ میں؟ بالکل ظاہری سی بات ہے. پکی بات ہے؟ ہاں یہ کلام خداوندی ہے بالکل. مطلب اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے نا؟ یہی مینو ان یہی سوال ہے. نہیں، اب ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ابھی دیکھو نا پھر گھماؤ گے یار. نہیں لمبا نہیں گھماؤں گا، سنو نا لمبا. یار کسی دن میری براڈ پہ آؤ نا، خوشبو روکا تھا لگا نا، کے جس ناول. بات پہ تم نے کہا تھا سوال آ رہا ہے میں بھول جاؤں گا، میں یہی بات کر رہا تھا. سنو نا، جواب سنو، سوال پوچھتے ہیں نا. ہاں بولو. سن لو، دیکھو میں یہی کہتا ہوں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا نعوذ باللہ قرآن مجید میں نقص واقع ہوا ہے، قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے؟ نہیں، تحریف نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مطابق کوئی تحریف نہیں ہوئی قرآن مجید میں. مگر قرآن مجید کی آیتوں کا مفہوم، قرآن مجید کی آیتوں کی تفاسیر بالکل ضائع ہیں. اہل سنت کے پاس 40 حدیثیں نہیں ہیں کل. اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کے مطابق 40 سے زیادہ ہمارے پاس تفسیر کی حدیثیں موجود نہیں ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے اندر. اللہ کے نبی کا مقصد مبعوث فرمانے کا قرآن مجید میں یہ فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں. وہ جو اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی کتاب اور کیا کہتے ہیں یار جو ہے نا اس کا علم کا حکمت دینی تھی، وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. بس قرآن کی آیتیں ہیں صرف. یہ آیتیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لکھ لیا اور بس بات ختم. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے تھے، بیان کرتے تھے، آیتوں کھول کے بیان کرتے تھے، مگر ان کی کوئی تفسیر ہمارے پاس موجود نہیں. وہ نقصان بالکل واقع ہوا ہے. نمبر 1، مفہوم بالکل بہت بڑے بڑے ٹاپکس کا مفہوم بالکل بدل گیا. جس طرح یہ ہے ثم ورثنا الکتاب، کتاب کے وارث کون ہیں؟ اہل سنت کے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں کتاب کی وراثت کا، کتاب کے وارث ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. اچھا یہ جو کتاب کی ماشاءاللہ بہت پیارا نقطہ ہے، اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو کتاب کی وراثت کی آپ بات کر رہے ہیں جی، اس میں مال بھی شامل ہے یا نہیں؟ کتاب نہیں مال شامل نہیں، کتاب کی وراثت ہے صرف. یعنی باقی کچھ وراثت وغیرہ شامل نہیں. وراثت ہر کائنات میں ہر مرد کی وراثت ہے اور ہر عورت کی وراثت ہے اپنی اولاد کے لیے. تو اگر کتاب کی وراثت ہے، اب ناول بھاگنے نہیں دوں گا بھائی جان، صاف سی بات ہے. آپ نے فرمایا نا صرف کتاب کی وراثت ہے، تو باغ فتح کہاں سے آیا پھر؟ میں نے کہا ہر مرد کی وراثت ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں آیت ہے کہ ہم نے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ. قرآن کی آیت ہے کہ سب کے لیے ہم نے وہ بنایا، وارث بنایا ہے. جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ترکے کے حساب سے سب کے لیے ہم نے وارث بنایا ہے. تو اس میں انبیاء بھی آتے ہیں، اوصیاء بھی آتے ہیں، عام مخلوق سب آتے ہیں، سب کے لیے وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی یہ نص آیت موجود ہے. اچھا ناول بھائی ایک سوال پوچھنا تھا. جو آپ نے قرآن کی آیت دی تھی اس کا ترجمہ اگر میں آپ کو آپ کی البرہان کی تفسیر سے دکھاؤں یا محمد نقوی کی قرآن کی تفسیر سے دکھاؤں، یہ ترجمے سے دکھاؤں، تو پھر آپ مانیں گے جو آیت آپ نے پیش کی تھی؟ اگر اجازت دیں تو میں بھی میں ناول سے پہلے جی رضا بھائی بسم اللہ ضرور. ہاں صوفی بابا، مگر یہ ہے کہ نا، مگر یہ ہے کہ اس میں حدیث جاری ہوتی ہے نا بھائی جان، اس صوفی بابا اس حدیث کے اندر، اس تفسیر کے اندر حدیث ہم اس گفتگو کو ایک پوائنٹ تک پہنچا دیں. اس کے بعد جو ساتھی آگے گفتگو کرنا چاہے، وہ ناول صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو علامہ ہے. یار میرے پاس بہت لیٹ ہو گیا ٹائم بھائی، نکلنا ہے میں نے تھوڑی دیر. یار کیا کر رہے ہو یار؟ ناول بہت لیٹ ہو گیا. دن میں تم بیٹھتے نہیں ہو میرے ساتھ، رات کو بھی میرے پاس صبح کے 5 بجے میں براڈ لگا دوں گا، ناول بھاگ گیا. ہاں یہی کرو، تم یہی کرتے ہیں لوگ.
अच्छा बात सुनो, मेरी ब्रॉड पे ऐसी कोई हरकत नहीं होती है। अच्छा ये बताओ हाँ कि नबी, अच्छा ये जो शियाइज़्म में जो है वो आप लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मतलब उनकी हयात होने के हवाले से आप लोगों का क्या अकीदा है? वो शाहिद हैं कुरान मजीद के मुताबिक। जो शाहिद होता है, जो शहीद होगा इस उम्मत के ऊपर, जो शाहिद होगा उसको उम्मत के अमल यानी का जिंदा पता है होगा। ना वो? जिंदा नाजिर हैं, हाजिर हैं, बिल्कुल। जिस तरह जिंदा आप समझते हो मैं और आप जिंदा हैं कि बस बैठे हुए हैं, बैठ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये है कि वो शाहिद हैं, उनके हाल का हमें मालूम नहीं है, मगर वो बिल्कुल शाहिद है हमारे मतलब अमाल के ऊपर, गवाह है। जो गवाह होता है वो देखता है अमाल को। आप तो बेसिकली उनको जिंदा मानते हैं ना? बिल्कुल जिंदा मानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप उनको जिंदा मानते हैं तो फिर क्या जिंदा लोगों की मिरास होती है? वो वही ना, ये लास्ट टाइम एक बंदे ने मुझसे सवाल कर चुके हैं। ये बहुत ट्रिक्स अप्लाई करते हैं साहिब ज़रा भाई, आपके जो क्या कहते हैं, जो कयासात वाले लोग हैं ना, जो कयास करते हैं अपने दिमाग से। मैं वो हाँ, ये क्या नाम है, मुफ्ती कुरकुरी, उसने ये सवाल किया जब बात, तो उसने कहा शहीद जिंदा होते हैं तो आप लोग जो है ना बीबी की वहाँ पर वरासत की क्यों बात करते हो? अगर शहीद जिंदा होते हैं और जो शहीद जो इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी बीवी से दूसरे लोग क्यों वो करते हैं? मैंने कहा देखो नॉवल कुरान में हमें हुक्म ये नहीं आपके है चेहरे पे दाढ़ी काफी अच्छी लगती है नॉवल, सीरियसली। यार। मैं क्लीन शेव हूँ, मगर तुमने एक बात सही की थी कि तुम में जान नहीं है। मैंने कहा था बंदे को पता कैसे पता लगा, मैं बहुत स्किनी बंदा हूँ मैं, मगर मेरी दाढ़ी नहीं होना इसलिए मैं, असल में ये है कि आधी आई हुई आधी नहीं आई हुई है, तो बड़ा नहीं अजीब है। माशाल्लाह दाढ़ी भी है आपकी और बाल भी बड़े प्यारे हैं आपके। अच्छा अच्छी बात बता रहा हूँ, कहो तो मैं पर्सनल में भेज दूंगा आपकी तस्वीर। अरे कहाँ से मिली है तुम्हें मेरी पर्सनल पिक्चर, ये बताओ। मैं आपको मजाक के अलावा कह रहा हूँ, मुझे पंचतन की कसम मेरे पास आपकी तस्वीर। वल्ला मैं पंचतन की कसम, अब झूठी तो नहीं खा सकता। अच्छा, चिकना बॉय को पता लगा ना तुम्हें फिर साहब जरा साहब। वो आता है इंडियन, एक एक्टर है। हाँ मैं रुको उसकी तस्वीर थोड़ी हल्की सी दिखाता हूँ, शायद आपको आइडिया हो जाए। एक मिनट रुको, वो कौन सा गाना था? हाँ वैसे चिकने से हो। ठीक है यार, सही है उसकी जो है ना वो थोड़ी दाढ़ी कम है, लेकिन वो ब्लू है पानी पानी गाना सुना है ना? तो अस्तगफुरुल्लाह। हाँ उसमें वो चिकना सा है ना, उसमें उसकी दाढ़ी कम है, आपकी ज्यादा है थोड़ी। ऐसा है या नहीं है? मैं गाना, कसम खुदा की मुझे इस गाने का पता ही नहीं है। ना करो यार, शिया और गाना ना सुने। तो बस सफल है। हमारे पास सुनने के लिए दूसरी कवालियाँ शवालियाँ बहुत सारी अच्छी होती हैं जो तुम लगाते रहते हो अपनी, मैं तुम्हारी प्रोफाइल से कभी कभी आ जाते हैं सामने। सही है, इतनी बेहतरीन चीज़ें लगाते हो भाई। मैं इसलिए तुम्हें उस दिन कह रहा था लक्षण तुम्हारे पूरे शिया हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि नॉवल किसी दिन टाइम निकालो, आओ प्यार मोहब्बत से चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, आप फंस जाओगे, पक्की बात बता रहा हूँ। वो तो वही तुम्हारा जो तरीका है, वो तो जाहिर सी बात है, फंसाने का तरीका है, वो कोई भी किसी को भी फंसा सकता है। ये बात तो आपकी सही है, इसमें तो आप मेरे साथ जो है, मगर आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप 3 दिन पहले मुझे टॉपिक बताओ, फिर मैं आपके सामने आऊंगा। टॉपिक जो है ना कोई भी डिसाइडेड नहीं होगा, बस फ्लो में बातें होंगी। हाँ, जिस तरह मैं और अभी बातें कर रहे हैं। हाँ बस फ्लो में होंगी, ऊपर कोई भी नहीं होगा, कोई मेरा मॉड शॉट नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है, ठीक है? ठीक है। हाँ नीचे 200-400 लोग सुन रहे होंगे, हम ऊपर दोनों बातें कर रहे होंगे। नीचे लोगों को पता चल जाएगा कौन किसकी ले रहा है। हाँ ठीक है, सही है ठीक है ना भाईजान? डन हो गया बोल, डन हो गया, सही हो गया। बड़ी मेहरबानी। अब अगर कोई साथी अल्लामा नॉवल साहब के साथ बात करना चाहे तो कर सकते। अल्लाह नहीं होने भाई। अच्छा एक बात मैं अर्ज करूंगा, पहले तो सलाम अर्ज है। वालेकुम सलाम। ये जो नोवेल ने जो आयत पेश की थी सूरह फातिर की आयत नंबर 32, जिसमें एक आ गया किताब का वारिस कौन है। अच्छा अगर आप इस्लाम 360 में देखेंगे, जो तफसीर देखेंगे जिसका नाम है तिबियानुल कुरान, जहाँ तक मुझे पता है ये शायद अहले सुन्नत के मुफस्सिर हैं, इन्होंने ये लिखा है कि ये आयत जो है, उन्होंने हदीस कोट की है इमाम बाक़र की और इमाम जाफ़र की। उन्होंने कहा है कि ये आयत जो है अहले बैत के लिए नाजिल हुई है, मतलब हमारे लिए, हम पर नाजिल हुई है। बस यही बताना था मुझे। हाँ ये नहीं, हमारे पास हदीसें मौजूद है ना। मैंने बताया था साहिबजादा को कि मैं हदीस हमारे पास, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो अपने जेब से करूँगा। कोई हदीस है कि हमारे पास कोई हदीस ना हो उसकी। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा, ठीक है? ये बताओ कि मासूम का जो कॉल लिखने वाले हैं वो गैर मासूम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मासूम का कॉल है? हाँ क्योंकि इसमें मासूम के खुद कवानीन मौजूद है ना।
नहीं, समझ लेकिन रहे हो? बयान करने वाला जो है मासूम है या वो गैर मासूम है? हाँ, उसका फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर कोई गैर मासूम कहानी करा जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, उस हदीस की पहचान बताइए ना इमाम ने। पहली बात तो अगर आप, मुझे नहीं पता है आप हदीसें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, शिया हदीसें अगर आप- भाईजान सारा दिन यही होता है मेरा काम। मुझे ये बताओ कि अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अहादीस हैं ज्यादा सी, बहुत सी, ठीक है, हाँ, और वो जो उसूल बताने वाले हैं वो कौन है? वो भी तो मासूम है, गैर मासूम है? वो गैर मासूम है। हाँ, अब गैर मासूम मासूम का कौल बता रहे हैं तो गैर मासूम की बात मेरे लिए हुज्जत कैसे है? नहीं, मुतवातिर खबर बन जाती है ना भाई। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, देखो मासूम का कौल हुज्जत है मासूम का कौल जाहिर सी बात है हुज्जत। तो बयान गैर मासूम कर रहा है तो गैर मासूम की बात मेरे लिए हुज्जत कैसे है? जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हम सबके ऊपर हुज्जत हैं, बिल्कुल वैसे ही। एक मिनट रुको ना, देखो आप इमाम को क्या मानते हो? मासूम मानते हैं। ठीक है, अब मासूम का कौल कौन बयान कर रहा है? वो गैर मासूम बयान कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना वो इमाम का कौल है? जिस तरह आपके यहाँ उसूल हदीस हैं बिल्कुल वैसे ही है मेरे भाई। लेकिन मासूम का कौल तो गैर मासूम बयान कर रहा है ना, तो मैं गैर मासूम को पहले हुज्जत बनाऊंगा? नहीं तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्जत नहीं समझते हैं? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुज्जत समझते हैं आप उनको? हम तो समझते हैं, हमारा तो अपना एक सिस्टम है ना, ठीक तो है, हमारा भी अपना एक सिस्टम है ना भाई। लेकिन तो हमें आपकी क्या सनद समझा क्या हुआ है? रसूलुल्लाह तक जाती है? हाँ, अल्लाह अब मासूम तक पहुंच गई, उसके बाद समझो अल्लाह के नबी तक पहुंच गई। हमारे लिए हमारा ये अब रूल है। समझो नहीं ना, देखो फिर डंडी मार रहे हो ना। मैं यही बता रहा हूँ ना कि Novel नबी dundee. अलैहिस्सलाम में जो भी Novel कोई facts हदीस बोलो. जो Novel भी कोई facts हदीस बताता है ना, यानी Novel किसी भी facts मासूम बोलो. के पास हदीस आती है तो वो मासूम तुम्हारी मासूम से आपकी जो हदीस है। सॉरी आप तुम्हारी बोला, आप उसके लिए माजरत, आपकी जो बात है रसूलुल्लाह तक पहुंचती है बिल्कुल बिल्कुल, हर हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है हमारी। कैसे? कि ये हमारा अंडरस्टैंडेबल होता है कि अगर हमारे किसी इमाम तक पहुंच गई, अल्लाह के नबी तक पहुंच गई, क्योंकि आपको वो कैसे पता है बता रहा हूँ ना, भाईजान? बता रहा हूँ जो भी हमारी तो हदीस- सनद है। हाँ, हमारे पास भी सनद होती है ना। कैसे? हाँ, ये जो भी हदीस अइम्मा अलैहिस्सलाम से हमारी आती है, उस हदीस के अंदर एक बात हमेशा हमारी हदीसों किताबों में पहले लिखा जाता है। नॉवल और वो नहीं नॉवल लिखा हुआ बस है। सुन लो ना फिर मेरी बात। ब्रॉड पे, अच्छा इसको जारी रखेंगे, बस ये सवाल माइंड में रखना, ये पहले से प्रिपेयर करके आना। और ठीक, जब भी मेरी ये broad हमारी पे आना हदीसों ना, किताबों में लिखा हुआ होता है कि जब भी इमाम से होती है तो उसकी पहली वाली अंडरस्टूड होती है। यानी कोई इमाम बताता है वो अपने बाप से, वो अपने बाप से, वो अपने बाप से जो इमाम है करके अल्लाह के नबी तक पहुंचती है, तो वो हमेशा वो सनद बयान नहीं करते हैं, वो सिर्फ मासूम तक बयान करते हैं, क्योंकि आगे अंडरस्टूड है। समझ रहे हो ना? नहीं वो इसलिए- आगे इसलिए तो आगे फिर हम ये कहते हैं कि भाई ये तो तुम्हारी हदीस तो ऐसे। मतलब ये है ना कि बस अगर इमाम बाकिर से बयान हुए तो इसका मतलब रसूलुल्लाह से ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां से आगे अंडरस्टूड है, उन्होंने अपने वालिद साहब कैसे से सुना, understood उन्होंने है अपने वालिद भाईजान? साहब से। मैं बताता हूँ ना, क्योंकि अइम्मा अलैहिस्सलाम की जो भी हदीस है, वो जब भी हदीस बयान करते थे तो वो ऐसे बयान करते थे कि मैंने, जैसे अगर क्या कहते हैं इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम है तो वो कहेंगे कि मैंने अपने वालिद साहब इमाम हुसैन से, उन्होंने अपने वालिद इमाम अली से, उन्होंने अपने क्या कहते हैं यार, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। समझ रहे हो ना? ये ऐसे जाती थी चेन। तो वो चेन अब जिस इमाम से आएगी तो वो हर दफा वो बयान करना सेम लोग हैं, बस सीधा सीधा भाई ये यहाँ तक जा एक रही है। हदीस की सनद आपके सामने रखूंगा, एक हदीस आपके सामने रखूंगा, वो बस मुझे समझा देना। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, वो अभी नहीं, जब आप आओगे ना खुशबू लगा के फिर। ठीक है, फंसाने का कोई तरीका है मतलब? ठीक है, हाँ, इसको उधर फंसाऊंगा। मैं इतना बता दूं नॉवल, मेरी ब्रॉड पे सोच के आना, बस गाली भी नहीं है लेकिन भाईजान सोच के आना। नहीं वल्ला, वहां पर तुम्हारे लोग भी फंस जाएंगे, ऐसी बात नहीं, तुम फंसोगे सर। कोशिश ये करना कि सोच कर आना, मैं ये बड़ी बात नहीं कर रहा लेकिन इतना कह रहा हूँ कि भाईजान फंस जाओगे। ठीक है ना, वहां पे 3-4 तुम सवाल। पहले कौन से वहां पर फिलोसफर्स को लेके बैठ जाते हो, जिनको लेके बैठते हो उनको तुलते ही रहते हो पूरा दिन। मेरा जो बेसिकली मेरा जो वो है ना एजेंडा है, स्टाइल जो है ब्रॉड का, वो जो है ना आम आवाम को अवेयर करना है। हाँ मुझे अंदाजा है बिल्कुल, जैसे अभी तुम कर रहे थे ना 12 इमाम है कि नहीं है, बताओ। आम आवाम अवेयर हो जाती है, आपको पता है नीचे लोग लिख जाते हैं अस्तगफिरुल्लाह फलाना। मगर है तुम्हारा जो तरीकाकार है ना, मैं बताऊंगा, तुम्हारे जो जितने मुनाजिर कर रहे हैं ना, मुनाजरे कर रहे हैं हमारे साथ जितने लोग, उन सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका तुम्हारा ये बात है, नो डाउट। आपको पता है आज मेरे पास एक इस्माइली भाई आए थे, हाँ मैंने उनको बहुत इज्जत दी। हाँ मैंने कहा मौला पांचतन आपको सलामत रखे इस्माइली भाई, जो आपका नुक्ता नजर है वो हमसे छुपा हुआ था, आपको तो आकर बयान करना चाहिए। तो अब वो इस्माइली भाई भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बड़ा तगड़ा मनाजर है भाईजान। शिव को आपस में लड़ाना है देवबंदी ने बीच में बैठ के। लड़ा नहीं रहा हूँ, वो कह रहा है कि 2005 में हमारा 49वां इमाम जो है ना फोत हुआ है। तगड़े हो जाओ भाईजान, जैदिया इस्माइलिया नुसैरी सारे इकट्ठे लाऊंगा अब तुम। मुझे अंदाजा होता है जब तुम लगा के बैठते हो ना शिया और इस्नाशरी और जैदिया में क्या फर्क है, मुझे पता होता है क्या चल रहा है तुम्हारा। लेकिन देखो नॉवल और कुछ नहीं, आम आवाम को एटलीस्ट ये परसेप्शंस तो सामने आएंगे ना। हाँ वही, मतलब तुम्हारा परसेप्शन बताता हूँ, एट रिजल्ट क्या है, वो ये कि आवाम मुतनफिर हो जाती है शियों से, और तुम्हारा इफेक्टिव है तरीकेकार मुनाजरे के लिए। अगर हमारे पास कोई आएगा ना
تو عوام متنفر نہیں ہوگی, عوام دیکھے کہ بھائی ان کے دلائل جو ہے نا وہ کافی ساؤنڈ ہے, مگر جو تمہارا طریقہ کار ہے وہ افیکٹو ہے عوام کو سیدھا کرنے میں. دیکھو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ریزن پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وجہ اس کے پیچھے یہ کہ دیکھو بھی آپ نے کتنی گھما پھرا کر کتاب کے وارث فلانا گروہ یہ وہ, لیکن آپ اس چیز کو میں مانتے یہ ہیں. اگر میں اور آپ کا مناظرہ ہو نا, میں یہ اس طرح کبھی پیش نہیں کروں گا. یہ تو اب آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہو کہ اپنا کریڈ بتاؤ تم. دیکھو مناظرے میں میں نے آپ کو سنا ہے نا ناول, پتہ ہے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہو؟ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ایسے بیان کرتے ہو کہ وہ افیکٹو لگے, لیکن وہ لگ نہیں رہا ہوتا. سیریسلی ظاہر سی بات ہے, ایک سنی دماغ سے اہل حدیث یا دیوبندی دماغ سے آپ کو پتہ ہے میں نے جو ہے نا, اب مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق پاکستان میں کس شہر سے ہے, لیکن میں شیعوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں. نہیں, تمہارے لچن سے بالکل لگتا ہے بھائی, اتنے قریب سے جانتا ہوں. شیعوں کے ساتھ نہیں رہا ہے نا, مجھے جو ہے نا ایسا کر نہیں سکتا ہے. ہاں, مجھے شیعوں کی جو ہے نا وہ دکھتی رگ کا بھی پتا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ مست کہاں سے ہوتے ہیں. اسی لیے تمہارے جو پوسٹ ہوتی ہے یوزلی وہ صحیح مست شیعوں والی ہوتی ہے. ہاں, لیکن ایک بات ہے کہ میں وہ والا بندہ نہیں ہوں بھائی جان کہ جو مطلب جس طرح یوزولی ہمارے یہاں آپ کو نظر آئے گا نا اس طرح کی روایتی باتیں نہیں, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ دیکھو ان چیزوں کو کر جو ہے نا وہ ہم ایون اہل سنت سے خارج ہوتے ہیں. ہمارے کابر نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے جو یوزولی آپ کو اہل سنت کے نام پہ دکھ رہی ہوں گی. جہاں پر آپ جاتے ہیں نا آپ کو خارج بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے نا, تو وہاں پر جب آپ کی ہوتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ بھائی جان اہل سنت اصل معنوں میں وہ ہیں کہ جو جس طرح براڈز ہم چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب دیکھو آپ کا پرسیپشن, ہم ان کو اہل سنت نہیں کہتے ہیں, یہ یقین کرو, ہم ان کو اہل سنت نہیں کہتے ہیں, ان کے ساتھ کہنا بھی نہیں چاہیے. کبھی نہیں کہتے ہیں. دیکھو ناول یہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں اختلاف ہے نا, یہ کوئی ٹک ٹاک سے شروع نہیں ہے, یہ فرام دا ڈے بگننگ ہے. یس ٹرو. اور اس کے پیچھے جو ہے نا اگر تاریخ میں ہمارے پاس کتابیں ہیں تو آپ کے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس دلائل ہیں تو آپ نے بھی کہیں سے گھڑ لی ہیں. مطلب کوشش تو آپ لوگوں نے بھی کی ہے نا. واہ یار, ہمارے پاس دلائل ہیں تو آپ نے بھی کہیں سے گھڑ لیے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے نا بھائی جان. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ کوشش جاری رکھو, اور باقی آنا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن ادھر ادھر کی کامنٹس مت کرا کرو میری براڈ پہ. ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ سیدھا تم اٹھا نہیں رہتے ہو بھائی, صاحب صاحب اٹھایا کرو نا, مطلب آتے ہیں تو اٹھاؤں گا. میرا دل ہوتا ہے واللہ, مجھے بہت اچھے, میں آنیسٹلی بتاؤں گا, آپ کی براڈ آپ کے پوسٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ بھائی شیعوں کی لینی ہے نا, صحیح سے شیعہ بن کے لو. نہیں بھائی جان, آپ کو پتہ ہے شیعوں کی لینی اس لیے ہے نا کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دو قسم کے شیعہ ہیں. ایک آپ جیسے ہیں صحیح, جو تھوڑا بہت اپنی کتابی دنیا سے واقف ہیں. ایک وہ شیعہ ہے جو کہ بچپن سے اس انوائرمنٹ میں پلے بڑھے ہیں. ان کو جب ہم لیتے ہیں نا کال پر تو میں ان کو سفوکیٹ نہیں کرتا. وہ جب جاتے ہیں کسی براڈ کے اوپر تو وہ لوگ ان بچوں کو یا لڑکوں کو سفوکیٹ کرتے ہیں بھائی جان. بالکل. تو یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی جان, ان کا قصور نہیں ہے. ان کو یہ بھی, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نے اس کے اوپر ایک انالیسس کیا ناول. میں ان کو کال پہ لیتا ہوں, پوچھتا ہوں قرآن کے بعد کون سی کتاب, میں آپ کو بتاؤں 80% لوگوں نے کہا بخاری. ان کو یہی نہیں پتا اصول کافی کیا ہے, بحر الانوار کیا ہے, انوار نمانیہ کیا ہے, فلانا 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 فلانا, یا ناج البلاغہ بولتے ہیں یا کہتے ہیں یار بخاری, یا پتہ نہیں. وہی بیچارے یہ علمی یتیم بہت ہیں. بات تو صحیح ہے تمہاری. کیوں؟ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ بس ماں باپ نے ان کو بچپن سے ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ بھائی بس اہل بیت سے محبت کرنی ہے, دوسرا کوئی سوال نہیں کرنا. کتنے لوگ آتے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں بھائی جان ہم علی کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں, آپ جو مرضی کہیں. صحیح. کیونکہ وہ 20-22 سال بھائی جان اس انوائرمنٹ میں وہ پلے بڑے ہوتے ہیں. اب وہ بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے, وہ ماں باپ کے ساتھ امام بارگاہ جاتا ہے, وہاں پر دیکھتا ہے ایک انوائرمنٹ میں پلتا بڑھتا ہے, اس کو نظر, نیاز, منت, چھلے, فلانا, یہ وہ, ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نا کالے کپڑے پہنوں گا, میں اس طرح ماتم کروں گا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے. تو اس ماحول کے اندر پل بڑھ کر وہ شیعہ بنا ہوتا ہے. ہاں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادھر آئے گا 2 مناظروں میں سنی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. نا یہ بات بھی صحیح ہے. بالکل. اس کو آپ نے پراپر اس کا برین واش کرنا ہے, جیسے تم کرتے ہو, بٹھا کے آرام سے بتانا ہے, اس کو پراپر طریقے سے بتانا ہے کہ دیکھو آپ اہل تشیع ہو اور ہم آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا جو عمل ہے نا اس کے اوپر بالکل شک نہیں کرتے. صحیح. اور اہل سنت بنو گے تو اہل بیت سے محبت ڈبل ہو جائے گی. بالکل. یہ تم پورا پلان بتا رہے ہو اپنا. ٹھیک ہے. نہیں, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے اندر کسی قسم کی وہ نہیں ہے. میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو اہل بیت کا ماننے والا ایٹ لیسٹ گالی نہیں دیتا, چاہے وہ جو بھی. وہ بات تو ظاہر سی بات ہے. وہ بات بالکل. وہ دیکھو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوگا نا تو بھائی جان وہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی اعلیٰ ظرفی دکھائے گا. بالکل. نو ڈاؤٹ. سیدھی سی بات ہے. یہ بات حقیقت. جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں تو وہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی عزت سے پیش آئے گا. نہیں, نو ڈاؤٹ. یہ بات حقیقت. اب یہ جو شیعہ سنی کا ٹیگ ہے نا بھائی جان, یہ اس سے اوپر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں.
ٹھیک ہے. سیدلہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آنیسٹلی یہ جو دوسری جو پارٹی جس کی آپ بات کرتے ہیں نا, وہاں جن کی براڈس میں جاتا ہوں, وہاں پر میں نے پچھلے میں تقریباً 2-2.5 مہینے کے لیے کافی کچھ کیا کہتے ہیں کام شام تھے, بزی تھا تو نہیں آ سکا تھا میں. اس کے بعد میں آ کے یہاں پر جا کے بس گھسنا شروع ہو گیا ہوں, ورنہ ادروائز میرا پہلے جب آپ کی براڈ جب بھی لگتی تھی نا, میں آپ کی براڈ میں آتا تھا, کیونکہ آپ کی براڈ واقعی اچھی لگتی ہے, مطلب سینسیبل اور کیا کہتے ہیں یار کول اور ایزی گوئنگ براڈ ہے. باقی میں فضول میں ہر بات پہ بس گالی نکال رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کر. اچھا وہاں پر کیا ہے بھائی جان, ابھی یہ عدیل صاحب جو ہے نا ایک براڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک ساتھی ہمارے نے کہا بھائی جان اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتے, سے بات کیا کریں. تو یہ ہمارے جو بیہیویئر بنے ہوئے ہیں نا, دیکھو یہاں پر کون بندہ یہاں پر بیٹھا ہے محدث یا جس نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں حفظ کی ہوں, جس کی کوئی غلطی نہ ہو, بس تو پھر تو سارے فرشتے بیٹھے ہیں. بالکل ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہمارے بیچ میں جو مین اختلافات ہیں نا, جو بیان ہو رہے ہیں وہ اختلافات ہیں ہی نہیں. مین اختلافات ہمارے پرسیپشنز کے ہیں اور دیکھنے کے زاویے کے ہیں. بالکل دیکھو نا, اب ایسا ہی ہم ہے. بھی اہل بیت کو مانتے ہیں, آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہو, ٹھیک ہے. بالکل ہم اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں اور آپ کیسے مانتے ہیں, وہ دیکھنے کا زاویہ ہے. کیا کہ سائیکالوجی وائیکالوجی پڑھی ہوئی تم نے سیدلہ صاحب؟ آپ میرے ہاتھ لگو گے نا تو آپ کو بہت کچھ پڑھاؤں گا میں. صحیح 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 پکی صحیح. بات بتاؤں نا, مجھے بھی یہ شک ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ بھی اہل سنت انشاءاللہ بن جاؤ گے. ارے نہیں یار, کیا بات کر رہے ہو سر. کیونکہ دیکھو نبی سے محبت اگر کرنی ہے تو سنت پہ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ مجھے پتا ہے, مجھے اس کا الٹ لگتا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا نا, میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں, اگر ہمارا کچھ صحیح لمبا چلا تو مجھے اس کا الٹا لگتا ہے کہ آپ کے لچھن, تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم کہ آپ کے لچھن شروع کے میں آپ آلریڈی کو ہیں, بتا تو رہا ہوں کہ بس دیکھیں, اکیلے تھوڑے ٹویک کرنے میں ہیں. آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ آپ شیعہ ہیں اور میں شیعہ علی ہوں. مجھ میں اور آپ میں یہ فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے لیے بات صحیح ہے, مگر ہم الحمدللہ حجت کے اوپر کھڑے ہیں, اور حجتیں بالکل کلیئر ہے نا. مسئلہ یہ ہے ہمارے دیکھو, میں اہل سنت گھر میں پلا بڑا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں کون لوگ ہیں, کسی کا نام علی ہے, کوئی حیدر ہے, کوئی ذوالقرنین ہے, کوئی ذوالفقار ہے, کوئی فلانا, سارے آپ کو یہی نام ملیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہو کر محبت کی زبان بولتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. ہاں نفرت ہمارے اندر نہیں دکھے گی آپ کو بھائی جان, محبت دکھے گی, اور ہم دلیل سے بات کریں گے, نہیں بالکل دل نہیں دکھائیں گے آپ کی. کیونکہ ہم دیکھو نا دفاع مقدسات کے قائل ہیں. بالکل ہم اپنے معاملات کو جو ہے نا وہ لمیٹڈ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ محبت انفینٹ ہے. بالکل ٹرو حقیقت ہے. انشاءاللہ جب آپ آئیے گا تو ضرور آپ کے ساتھ بات کریں گے. انشاءاللہ ضرور بھائی اور باقی جتنے ساتھی ہیں ان سب کا جڑنے کا بڑا شکریہ, اور باقی جو موضوع ہوں گے پھر وہ فلو میں ہی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناول بھائی؟ ضرور 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 دعاؤں میں یاد رکھیں بھائیو. یار میں بھی چلتا ہوں, کافی تھکا ہوں. رضا بھائی آپ کنٹینیو کریں, میں کافی تھک جاتا ہوں. رضا بھائی آپ تبھی آتے ہیں جب میں نے ہمیشہ نکلنا ہوتا ہے, لیٹ ہو جاتا ہے کافی, تو آپ سے بیٹھ کے تھوڑا. جب آپ کی رات ہو رہی ہوتی ہے تو میری یہاں کی صبح ہو رہی ہوتی ہے. ہاں میرے پاس ابھی صبح ہونے والی ہے, میرے پاس بھی کافی لیٹ ہو گیا, میں آرام کرتا ہوں. تبرہ بھائی السلام علیکم. یہ وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے بھائیو. چلو مجھے اجازت دو یار, دعاؤں میں یاد رکھو, پھر ملاقات ہوتی. ٹھیک ہے نا, خدا حافظ. اللہ حافظ بھائیو. اچھا یہ بہت کم ہوتا ہے کہ چونکہ میرا تعلق شیعہ مسلک سے ہے, تو میں جب کسی بھی اہل سنت بھائی کی براڈ میں جاتا ہوں تو اکثر اوقات یہی یا تو پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں, یا گالم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے, طوفان بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے. ایک مجھے میرے خیال میں واحد براڈ ملا ہے جس میں 1 سے 2 گھنٹہ ہو گیا تھا کسی نے اور بہت ہی تمیز سے اور علمی بحث ہو رہی تھی. تو یہ تو خیر ناول بھائی کا بھی ظرف ہے اس میں, اور دیگر جو ساتھی مجھے جانتے ہیں جو میرے لیے تو مخالف ہیں, ان کے لیے میں مخالف ہوں. اس میں بالخصوص کاظمی صاحب ہیں اور دیگر جو افراد ہیں وہ ہمیشہ اس طرح معتدل مزاج رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے ڈسکشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ میں اور ناول صاحب کسی موضوع کو لے کے چلیں گے, اور مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. سننے والے خود ہی اخذ کر لیں گے کہ کس کی بات میں کتنا وزن ہے یا نہیں ہے. بالکل. عثمان اودشوی نه نه یې خیمه
بکل اوس کار راغلم تقریبا 2 غنټې کې غنټه تاسو ټایم نه لته 3 بجې دي ما شپې ډیوټي اغستې اوري ها وړه وخت پور دی به ملک بدلوم بیرته ځم دلته راشه کنه یو کې ته نه تم خزه مې سویډن کې د نوې کو کیسه کوم تازه واده مې دی اوري ها او کنه زبردست یار بس چاته مې کنه په نور جن کې رنګ تختی زدن لاڑا مخام مزے ہو کر برے ماشاءاللہ. یہ عثمان بھائی کی جو براڈ ہے نا وہ تو سب سے بہترین براڈ ہے. صحیح بات ہے, تعریف کرنے کا شکریہ. اس میں تو آپ کو پتہ ہے وہ عیسائیوں کی بڑی بہترین قسم کی ٹوکائی ہوتی ہے. ابھی نہیں آئے تھے یار. کیوں آئیں گے بھائی جان, اب ابھی لتاؤ کا تو اب ابیل بچرتا گٹ کی پروتی پٹ پٹ بہت موبائل استعمالی. اب ابیل بھی بیچارہ کھیلا ہے. اب ابیل بوسلان دی ایموجی لے گی کہ سلطان بھائی زما حالاتوں نہ واقف تھے. سازدہ آپ کا اور اس کا ایک تھا وہ دغیش عبدالعزیز اورنګ استعمام اب ابیل اورنګ څه شي ازمن ما اب ابیل جوړه د استاد شاه عبدالعزیز جوړه ده او کنه دا خدا سے جوړی ده چې ګوره شیګان ولا سخت پریشان دي. دا ته پته موږ ته نور تنگ دي تاسو نه غبل تنگ دي موږ نه دا تنگ دي او دا سي تنگ دي کنه چې ته د دې اخلاص ته ګوره چې سوي موږ غواړو چې تاسو سره ډایلاګ وشي. ما زختای نه ماته د غیان سره په افغانۍ نه دی مولا صاحب سره او شکر الله مومن سي اوس خو افغانانو لایب ته ورځم. تاسو ته پته ده عثمان بي د افغانیانو کې بلا ملحدین دي. دا دغه دی دا دولت کې وو خرقسان دي او دا هم موټه سوا یو الګ پکې راځي ملګرو کې چاته پته وي کمال دی دغه دی. امین امین وګوره قمر منیر څومره ښایسته دعا وکړه امین ثم امین الهي امین. چا واده ورکې دویمه ده ښه امین. زو کے روزانہ بیگا پلگ بھائی آپ لوگ کو سوری یار ہم لوگ کبھی کبھی جینوں کی زبان بولتے ہیں یہ ہمارے پشتو جو ہے جین کی زبان ہے تو آپ لوگ ناراض نہ ہو. کسی کے دل میں کچھ ہے تو بول دیں یار. آپ لوگ تو ایسے خاموش ہو یار جیسے سسرال کے گھر میں آئے ہو. اچھا کون آ رہا ہے مجید چمکنی یہ ظفر اقبال کون ہے. رضا سب نے آئی ڈی چینج کی ہے میرے کو ایسا لگتا ہے جیسے سب سکھوں کے براڈ پہ آیا ہوں. سوری کیا بولا میں نے سنا نہیں یار. آپ سنتے کدھر ہے؟ میں بولا آئی ڈی ہماری چینج ہوئی ہے نا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سکھوں کی براڈ پہ بیٹھے ہیں ہم. وہ ایک شیعہ ہے تو اس کا نام میں تو اس کو شیعہ نہیں بولتا عادل نام ہے مجھے بولتا ہے یہ لائف کس کی تمہارا عقیدہ کیا. تو یہ بھی چاہتا ہے میں بھی شیعوں کے اوپر لائف کھولوں. یہ رویل بھی خاموش ہے خالد بھائی چمکنی بھی خاموش ہے سعودی رویل بھائی رویل بلو سوئی ہوئی ہے میرے خیال میں. میرے خیال سے پٹھانوں نے بس کام خراب کر دیے ادھر سے افغانیوں نے شروع کر مجھے تو ایسا یہ تصویر جو ہے بہت برا لگ رہا ہے لیکن بس شاہ صاحب کا وہ ہے بس حکم ہے. ہمیں بھی وہ نا خالد بھائی جی جی آپ کی ڈی پی بھی چینج ہے نام بھی چینج ہے تو میں تو پہچان ہی نہیں پائی تھی تبھی. نہیں میں نے تو آپ کو بہت نیچے سے دعا سلام میں میسج میں کر رہا تھا لیکن آپ شاید میرے کو پہچان نہیں. کمنٹس ایسا کیے مجھے لگا یہ کون ہے. میں نے بریک سمجھ لی تھی آپ کو تھوڑی دیر. میرے اس پہ آئی ڈی پہ رپورٹ لگ گئی ہے پھر یہ میں نے کہا آئی ڈی کیا ہے آئی ڈی کیا ہے اب تو آپ کو بھی قربان کر دے گے 2 منٹ میں. بعد میں نے دیکھی استغفر اللہ یہ تو دلدار بھائی ہے.
सुल्तान भाई हम आपको कुर्बान नहीं कर सकते, आप बैठो। वैसे रोयल आपका क्या ख्याल है, दिल कब कब सुन्नी बन जाएगा खैर से? दिल भाई तो बस क्रिकेट खेलते हैं ना। रॉयल ब्लू, आप यकीन करें मुझे आप पे बड़ा होता है कि आपको पता नहीं क्या गुस्सा है, मुझे समझ नहीं लगती। मुझे तो आप कोई मुझे वो आप फेस भी बनाती हैं रेड कलर का, वो जो फिर गुस्सा चित्र मारेगे ना आदिल भाई ने फिर बोलने मैं सुन्नी बंदा। ये जो फेस तो इमोजी है बस। तो क्या कहे, वो बात इस तरीके से कर रहे थे, अभी तो मैं दंग थी। वो जो नोवेल्टी भाई थे, जो नोवेल्टी भाई की बातें सुन के तो मैं हैरान हो रही थी। रोयल आपने आज वो बड़े इल्म वाले हैं वो माशाल्लाह। उनकी जो आपने गौर किया है कि बड़ी अच्छी उनकी जो टाइमिंग है ना गुफ्तगू की, ये बड़ी जरूरी होती है ना मनाजर की। आदिल मैं आपसे आपकी वजह से खूबसूरत आदिल आपकी वजह से मेरे 2000 रुपये चले गए। आदिल भाई तुम्हारी वजह से मेरे $2000 चले गए। आज क्रिश्चियन ने लाइव लगाया था कि तुम साबित करो जीसस मुसलमान थे, तो तुम लोगों की वजह से वो शिया सुन्नी में मेरे 2000 रुपये चले गए। वैसे मैं आपको बात बताऊं, अगर इस तरह की ब्रॉड लगती है ना, मैं आपको मजे में बताता हूँ, अगर शिया सुन्नी मिलकर इस तरह की डिबेट्स के अंदर जाएं तो मेरे ख्याल में कि कोई चीज नहीं है जो आगे खड़ी हो सके। इसका क्या मतलब है दिल भाई, मुझे तो ये बात समझ नहीं। उसका अगर ऐसा हो, मैं आपको बता रहा था वो बिनते हवा के ब्रॉड पे नहीं जाना, ठीक है? बिनते हवा मैंने कहा वो ब्रॉड पे नहीं जाना किसी ने भी। मैं शाह साहब को भी बता दूंगा कि उसने गुस्ताखी की है, ठीक है? नहीं सूफी भाई, पता है आपको क्या हुआ? वो जो अभी देखिए, अभी हम सब देख रहे, समझ रहे, सीख रहे, सुन रहे, पता चल रहा है, और ऐसी नहीं कि बातों बातों में सुन रहे, एक से बढ़कर उन्होंने बदमाशी बहुत ज्यादा की। नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना, आप मेरी बात तो सुनिए ना। तो हम तो देख रहे, सबूतों के साथ हमारे सामने चीजें हैं, लेकिन वो जो उनकी हालत है ना, वो सब मिलके बैठे हैं और ये सारी सुन के उनको एक ही भाईचारा याद आ जाता है। अरे अपने अपने में क्यों लड़ रहे हो? अपने अपने में लड़ कौन रहा है? अच्छा, अभी कल रात को आदिल भाई नाराज नहीं होना। हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो सही तरीके के लिए लड़ रहे हैं। आदिल भाई आप नाराज नहीं होना। कल रात को तबर्रा और 3 थे और हैदर था और एक 2 अकाउंट और थे, एक लड़े औरत भी बैठी थी साथ में, वो आप ही कर रहे थे उसको। किसको? तबर्रा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी, अगर किसी को चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। उसने बोला है कि अम्मा आयशा गश्ती फलाना फलाना फलाना, सारा रिकॉर्ड यार। तो मैंने तबर्रा को बोल दिया कि तबर्रा को सब ब्लॉक करे, और मैंने वो शाह साहब को भी भेज दिया। और मैं शाहिद हूँ उसका, तबर्रा का जो लड़की का ब्राड था और तबर्रा उसमें बैठा था और दूसरा 2-3 बंदे थे। और इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था ना, कसम से इतना गंदी गालियां दे रहा था हमारे। मैंने कहा आज के बाद तबर्रा यार नीचे सुना हुआ है, कल रात को तबर्रा तुमने गालियां नहीं दी, झूठ। अच्छा चल खा, 12 इमामों की कसम के तूने नहीं बोला, बोल। मेरे पास 3 बंदे गवाह हैं इसके, वो वीडियो मैंने भेजी भी है शाह साहब को। ये खिंजीर को ब्लॉक कर दो, ये खिंजीर है या तबर्रा। अच्छा खा अपने 12 इमामों की कसम के तूने। वैसे यार एक बात बताऊं, वैसे एक बात बताऊं, मैं जितना तबर्रा के पास बैठा हूं ना, जितना मैं तबर्रा के पास बैठा हूं, इस खिंजीर को मैंने इससे कभी नहीं इस तरह की कोई अब्यूज, मैंने भी कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी। मैं इसको ऐड करता हूँ, मैं साथ गपशप लगाता था, लेकिन कल जब इसने मुझे अपने ब्रॉड पे बुलाया, वो शियाओं के उधर आप ही बैठी थी, आप लोगों की उधर बैठा हुआ था, और ये भाई भी नीचे वाले बैठे हुए थे। उसने इतनी गंदी गालियां दी ना अम्मा आयशा को, अगर आप ऐसा हुआ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि पता क्यों, कसम से मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये खिंजीर ने इतना गाली दे रहा था ना हमारे आयशा रजी अल्लाह अन्हा को और सहाबा को, ये खिंजीर का बच्चा नहीं। यार मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप की कसम, मेरे 4 बच्चे, मैं चारों की कसम खाता हूँ किसने कल इस तरह यही गाली दी जो मैंने बताई आपको। असल में ये लोग हैं जो वायलेंस को प्रोमोट कर रहे हैं और शियों से माशरे में जो है ना काबिल नफरत शिया मसलक को बना रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं खान भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपने बड़ी सही बात की है, जायज बात की है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन आपने ना एक काम करना है, आपने अगर किसी को देख कर आपने अगर फैसला करना है ना, उस तरह आप किसी जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे। होता क्या है कि आप अपनी बेस्ट पॉजिटिव, आप जिस तरह ये तकफीरी हैं बैठ के करते हैं, हमने कभी बोला है कि ये अहले सुन्नत है सारे? नहीं, हमें पता है अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या वो इस तरह वो नहीं कर सकते?
تو اسی طرح نہ ہوتا کیا ہے کہ جو جس طرح کے میرے جیسے بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس طرح کی چیز نہیں چاہتے, جو نہیں سننا چاہتے, اب جس طرح وہ لگی ہوتی ہیں, مجھے پتا ہے ان براڈس کا, آپ یقین کریں کہ میں صرف اگر وہ آ جائے نا نظر تو میں اتنی سپیڈ کے اندر میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے سنا ہی نہیں جاتا. اس میں حیدریم بھی بیٹھا ہوا تھا اوپر نئے اکاؤنٹ سے. ان میں دیکھو جو متعدل بندے ہیں نا, یہ ایک تو ہمارے ساتھ دیکھو ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن میرے منہ سے ابھی تک 12ویں امام کے بارے میں کس نے گالی سنی ہے؟ میں کبھی کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آخرت میں کیا ہوگا. نہیں آپ تو عزت کرتے ہیں امام کی, لیکن یہ اس نے کل جو میں تبرہ کی بہت اچھی, میرا اچھا دوست ہے وہ, یہاں پہ قطر میں میرے گھر کے پاس رہتا ہے وہ. ایک دن میں نے اس کو بولا تھا چائے پینے کے لیے بھی آ جا میرے پاس, لیکن یہ نیچے اتر کے نہیں آیا. اور پھر دوسرے ابھی اس نے اس طرح کی گالیاں دی, یقین کرو میرا تو دماغ ہل گیا. میں نے کہا جاؤ اس کو ماروں گا ادھر پھر, اور میں نے ریکارڈ بھی کیا. میں نے کہا میں سائبر کرائم کو دے دوں گا اس کی, تو یہاں پہ پڑھ کے آپ اس کی مجھے بھیج سکتے ہیں ویڈیو؟ میں نے شاہ صاحب کو بھیجی, انہوں نے مجھے بولا آگے مت فارورڈ کرو, بہت گندی گندی گالیاں دی تھی اس نے. انہوں نے کہا کہ بہت مسئلہ بن جائے گا. صوفی بابا مجھے آپ قطر میں ہو؟ جی جی جی. اس کا ریکارڈ مجھے فالو کرو, اس کا ریکارڈ سب کچھ مجھے سینڈ کر دو. وہ میں نے آلریڈی فارورڈ کر دیا سائبر کرائم کو. مجھے کر دو. وحید بھی ادھر ڈیوٹی کرتا ہے نا, وحید کو دے دیا میں نے. صحیح ہے, مجھے بھی کر دو. صحیح. اوکے. یعنی اتنی غلط گفتگو کر رہا تھا وہ, اتنی, یعنی میں نے کہا کہ یار میں مر جاؤں یا یہ ادھر کچھ ہو جائے بس. نہیں دیکھو طریقہ یہ ہے نا کہ اگر آدمی کا آپ کو برداشت نہیں ہے تو اگر اس کو یا براڈ سے ڈراپ کر دو یا خود ہی براڈ سے اتر میں نکل گیا, لیکن جب تک میں نکل رہا تھا تب تک ان لوگوں نے کام کر لیا تھا تینوں نے. وہ لڑکی بیٹھتی ہے پہلے آسمان نام کی سی تھی, وہ رافضی ہے, وہ یہاں یہ گلف کنٹری میں ہے, یو ای میں, دبئی میں, وہ یہ چلاتی ہے. ابھی اس کی آئیڈیوں پہ پھر اس برانڈ میں وہ بھی آیا, ایک دانش نام تھا, دانش, ہمارا اہل سنت کا تو پتہ نہیں کون تھا, اس نے کوئی غلط بات کی. اس نے بھی گالیاں دی, اس نے بھی کافی گالیاں دی واپسی میں جواب میں. اصل میں بات ایسی ہے نا, یہ دل بھی جانتا ہے. دانش نے بھی دی. ہاں دانش نے بھی پھر کھلم کھلا دی اس کو. دانش نے اس کو دی, وہ لڑکی کو بولا کہ آپ مجھے پسند ہے, ایسا کرو, مجھے نمبر دے دو, ایسا کچھ چیز بولا تھا اس کو. یہ دانش تو بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے وہ. لیکن کوئی برداشت کر سکتے ہیں ایسا گالی؟ وہ تو اچھا بندہ ہے لیکن ایسا کوئی برداشت کرتا ہے؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں.